نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل جو ہے ہم نے سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف جو ہے اس کا کافی حد تک مطالعہ کر لیا تھا۔ ایک بس آخری واقعہ رہ گیا تھا، ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج والا۔ تو سمری جو ہے وہ یہی ہے کہ یعنی دجال کے حوالے سے یہ دو صورتیں جو ہیں ہمیں کیا بتاتی ہیں۔ تو ایک تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ فتنہ دجالیت کے حوالے سے ہمیں کچھ بتاتی ہیں۔ دجال کے بارے میں ابھی ذکر نہیں ہوا، دجال کا ذکر بھی نہیں ہوا ان دونوں صورتوں میں۔ تو لیکن یہ بات ہمیں حدیث سے پتہ کہ دجال ایک شخص ہے اور وہ اس وقت بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ جو ابھی بات ہو رہی تھی تمیم داری کی جو روایت ہے، اس کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی جزیرے میں موجود ہے، مشرق میں کوئی جزیرہ ہے جہاں پہ موجود ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ وہ کون سا جزیرہ ہو سکتا ہے؟ بہت سے لوگوں نے پھر اس سے اخذ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اصل میں اس زمانے میں صحابہ کرام جو تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، ان کی ٹریڈ زیادہ تر تو جو ہے نا ایسٹ کی طرف ہی ہوتی تھی، یعنی جو بحری ٹریڈ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ تو شام تک سامان پہنچایا جاتا تھا، شام سے پھر اوپر جو ہے مغربی ممالک میں تھوڑا بہت پہنچتا تھا۔ لیکن مغرب کی طرف سمندری ٹریول تو اس وقت شروع نہیں ہوا تھا، یہ تو پتہ ہے آپ کو، بہت بعد میں شروع ہوا۔ زیادہ ٹریول جو اینشینٹ جو ٹریڈ چلتی تھی وہ چین کی طرف چلتی تھی۔ تو یہ غالباً اسی طرف کہیں گئے ہیں اور راستے میں کھو گئے ہیں، اور اسی روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مشرق میں ہے۔ تو اب وہاں پہ ایک بڑا مشہور ٹرائنگل ہے، ایک تو برمودا ٹرائنگل ہے نا، اس کے بارے میں بڑی مسٹریز ہیں کہ وہاں بہت کچھ ہوتا ہے۔ دوسری طرف جو اس کے ایکویٹر پہ بالکل اپوزٹ سائڈ پہ جو ہے ڈریگن ٹرائنگل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جاپان کے نیچے جو ہے یہ ٹرائنگل بنتا ہے۔ تو یہ بھی بڑی مسٹریز ہیں اس کے بارے میں۔ تو عین ممکن ہے کہ یہیں پہ کہیں پہ وہ دجال کا جزیرہ ہو، واللہ عالم، ٹھیک ہے۔ تو ایک شخص ہے اور وہ ابھی بندھا ہوا ہے، اس کو باہر نہیں ہوا سکتا، جو بھی اللہ کی طرف سے جو ہے ارینجمنٹ ہے۔ لیکن وہ جو ہے ایک وقت آئے گا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہ پھر اس کا ظہور ہوگا۔ لیکن وہ شخص جو ہے، ظاہری بات ہے، وہ اس کے آنے سے پہلے وہ ایک آرڈر، ایک نظام تو پہلے اسٹیبلش ہوگا نا، وہ دجالی سسٹم جسے آپ کہتے ہیں۔ تو دجالی سسٹم جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے دجالیت کو سمجھنا ضروری ہے کہ دجالیت کیا ہے۔ تو یہی ہم نے جو ابھی تک پڑھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دجالیت بیسیکلی سیٹنزم ہے، ان سمپل ورڈ، شیطان کی پوجا۔ یہ شیطان کے پجاری ہیں، اور یہ ہیومن سیٹن الائنس جو ہے، یعنی شیطانوں کا اور انسانوں کا ایک الائنس ہے جو چلا آ رہا ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو گمراہ کرنا اور شرک اور کفر پہ ان کو لے کے آنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو بات بالکل واضح ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو نظریہ انہوں نے گھڑا ہے، یعنی ایک یہ اصل میں خود تو سیٹنسٹ ہیں، لیکن جو اس کا فساد ہے، یعنی سامنے جو لوگوں کو جو ہے خدا سے بیزار کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کے لیے جو انہوں نے نظریہ، ذریعہ پتہ سیٹنزم کا نظریہ اتنی آسانی سے نہیں پھیل سکتا نا، مطلب اس کو اگر آپ پیش کریں گے تو بہت سے لوگ ریجیکٹ کر دیں گے، بالکل ہی ایک اگینسٹ ہیومن نیچر والی بات ہے۔ لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، سچے خدا سے ان کو بیزار کرنے کے لیے میٹیریلزم کا نظریہ گھڑا ہے، اور یہ ہے جو ان کا یعنی دجالیت جو ہے یا دجالی نظریے کا ایک بڑا اہم فیکٹر ہے۔ اچھا، اس نظریے کی بنا پر پھر ایک ہم دیکھتے ہیں کہ گاڈ لیس تہذیب بھی وجود میں آ چکی ہے، ایک گاڈ لیس سویلائزیشن وجود میں آئی ہے، جو کہ بیسیکلی اسی دجالی فریم ورک کا حصہ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے ذہنی طور پہ غلام کرنے کے لیے اور خواہشات کا پیرو بنانے کے لیے، خواہشات میں غرق کرنے کے لیے بہت سے جو ہے آلات ایجاد کیے گئے ہیں، جس میں سب سے پاورفل جو آلہ ہے وہ میڈیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میڈیا کے ذریعے سے پھر موسیقی ہے، میوزک ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، انفوٹینمنٹ ہے، اس کے ذریعے سے عوام کو جو ہے وہ کن ذہن بنایا جا رہا ہے اور ان کو غلام بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔
دجال کے جو پجاری ہیں یہ سیٹنسٹ ہیں، انہوں نے ایک عالمی آرڈر بھی وجود میں بلائے ہیں، ایک انٹرنیشنل آرڈر۔ یہ آرڈر جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے جو وسائل ہیں ان کے اوپر قبضہ جمانا، اور یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ دجال جب آئے گا تو اس کے اوپر کتنا اس کو کنٹرول ہوگا وسائل کے اوپر، کہ جہاں پہ بھی وہ حکم دے گا تو زمین اپنے خزانے نکالے گی، جہاں پہ جو لوگ اسے قبول کر لیں گے، اسے ایکسیپٹ کر لیں گے، وہاں پہ بڑی خوشحالی آ جائے گی، اور جو اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے وہاں پہ جو ہے پیداوار بند ہو جائے گی۔ تو یہ سارا جو کنٹرول ہے وہ آج جو ہے وہ دجال کے پاس اس دجالی آرڈر کے ذریعے سے ہوگا۔ جب پھر دجال پھر ظہور ہوگا دجال کا، ٹھیک ہے، اور وہ کچھ عرصے ہی یہاں پہ زمین پہ رہے گا، اور اسے اللہ تعالیٰ پھر ختم کر دیں گے۔ جہاں پہ جو رہے گا وہ تقریباً جو ہے وہ 40 دن کا ذکر آتا ہے، اور اس میں پہلے 3 دنوں کا ذکر یہ آ رہا ہے کہ پہلا دن 1 سال کا ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کا، تیسرا دن 1 ہفتے کا، اور باقی دن تمہارے دنوں جیسے ہوں گے۔ تو اس طریقے سے وہ یہاں پہ اتنے حصے رہے گا، اور پھر بعد میں عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے۔ لیکن جو دجال کے پجاری یہ جانتے ہیں کہ وہ اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ تھرڈ ورلڈ وار یا ایک بہت بڑی میگا وار نہیں ہو جاتی، جسے وہ ہرمجدون کہتے ہیں، آرماگیڈن کہتے ہیں، ڈریگن وار کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی اسے ملمت العظمیٰ کہا گیا ہے۔ تو یہ جب تک نہیں ہوتی تو دجال نہیں آئے گا، یہ پروفیسیز کی بنا پر ان کو پتہ ہے، اس لیے ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ وار ہو جائے، جتنی جلدی ہو جائے تو اچھا ہے۔ باقی حدیث کی روح سے جو سیکوینس آف ایونٹس ہیں وہ اس طرح سے ہیں: پہلے ورلڈ وار ہے، بہت بڑی ورلڈ وار ہے، اس کے بعد پھر امام مہدی کا ظہور ہے، پھر دجال کا آنا ہے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا، پھر یجوج مجوج کا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نجات دلائے گا یجوج مجوج سے، اور قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے کہ دجال کا جو نظریہ ہے، دجالیت، اس کا فریم ورک کیا ہے، اس کے کیا کمپوننٹس ہیں، وہ میں نے ابھی سمرائز کر دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، بچنے کی صورت کیا ہے؟ ابھی تک جو ڈسکشن ہماری ہوئی ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے انسٹرکشن کیا ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، ٹھیک ہے۔ دونوں سورہ اسراء میں بھی یہ بات آئی ہے، سورہ اور جو ہے کہف میں بھی یہ بات آئی ہے کہ سورہ اسراء میں آیا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ٹھیک ہے، اور سورہ جو ہے اس میں کہف میں آیا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، ٹھیک ہے۔ یعنی وہاں پہ ایک آ گیا کہ سیدھا قرآن، یہ قرآن جو ہے بالکل سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور دوسری طرف سورہ کہف میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تمام حمد و شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب یعنی قرآن نازل کیا، اور ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کچھ ٹیڑھ نہیں رکھی، بالکل اسٹریٹ فارورڈ سیدھی بات جو ہے قرآن بیان کرتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کا اگر لینز آپ لگائیں گے تو آپ کو اثر ریئلٹی نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ قرآن کا لینز اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو دیر از نو ادر لینز جو آپ کو ریئلٹی دکھا سکتا ہے، باقی سب جو ہے وہ آپ کو ہائپر ریئلٹی بتائیں گے، ٹوسٹڈ ریئلٹی بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا طریقہ کار نکلنے کا ہے، بچنے کا کیا ہے؟ قرآن کو پکڑ لو۔ دوسرا، اندھے بہرے ایمان کی بجائے شعوری ایمان کو تم نے پکڑنا ہے، اور عقل اور شعور سے پرکھ کر کسی بھی چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے یا رد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں صورتوں میں اس بات کو واضح کیا گیا۔ سورہ اسراء میں فرمایا گیا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ اور دوسرا کیا ہے، جو اصحاب کہف کا کنڈکٹ بتایا گیا کہ اصحاب کہف جو تھے جب ان کو بلایا گیا، بادشاہ نے بلایا اور آ، یہ بات سامنے پیش کی ان کو، ان کے کہ تم واپس آ جاؤ ہمارے دین کے اوپر، ورنہ تمہیں ہم سنسار کر دیں گے، ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ تو اس پہ انہوں نے کیا جو ہے جواب دیا تھا، وہ جواب جو ہے بڑا زبردست ہے، اور اس میں یہی بات کلیئر ہوتی ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ 7 نوجوان ہی بچے رہ گئے، پوری سوسائٹی جو تھی وہ اسی شرک اور بت پرستی میں پڑی ہوئی تھی، سیٹنزم میں لگی ہوئی تھی، لیکن یہ 7 لوگ بچ گئے۔ کیوں بچ گئے؟ کیونکہ ان کے یہ ریشنلی سوچتے تھے۔ تو یہاں پہ ان کے بارے میں ان کا قول نقل کیا گیا ہے کہ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ دیکھو یہ تمہاری قوم ہے جنہوں نے اللہ کے سوا اور الہ بنا لیے ہیں، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، تو پھر یہ کیوں نہیں لے کے آتے اس پر کوئی دلیل لے کر آؤ نا، بغیر دلیل کے ہم کیسے مانیں؟ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ تو یعنی یہ وہ ایٹیچیوڈ تھا جس نے ان کو بچا لیا، ٹھیک ہے۔ تیسری انسٹرکشنز کیا ہیں؟ اہل ایمان کی صحبت کو ترجیح دو، ٹھیک ہے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو،
اور برے لوگوں کی صحبت سے بچو۔ تو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اپنے آپ کو روک کے رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھو، کیونکہ اس دجالی تہذیب کے اندر ظاہر بات ہے وہی جگہیں ہیں جہاں پر آپ کو سکون ملے گا، جہاں پہ آپ کو پروٹیکشن ملے گی۔ اور دوسری طرف جو ہے برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ دو، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی ان سے تو آپ کی نگاہیں نہ ہٹ نہیں پائیں، یہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کو فوکس کرنا ہے، ان کو پرائورٹی دینی ہے۔ اور دوسری طرف وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ان کے پیچھے بالکل نہیں لگنا آپ نے کہ جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ نمبر دو، جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے ہیں، اور جن کے کاموں میں افراط و تفریط ہے، اعتدال نہیں ہے۔ تو یہ ایگزیکٹ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں، اب علی میاں لکھتے ہیں کہ یہ ہو بہو ڈپکشن ہے اس شخص کی جو اس تہذیب کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس دجالی اور اس جو ہے بے خدا جو تہذیب کے اندر غرق ہوا ہے، اس سے اچھی ایکسپلینیشن ہو نہیں سکتی۔ اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، خواہشات کا وہ پیرو ہے، خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اس کے کاموں میں افراط و تفریط ہے، یہ کوئی ایک بھی کام جو ہے اعتدال پہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتا دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے بتایا گیا کہ مادی اسباب کی بجائے اللہ پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ آگے اینڈ ٹائمز کے قریب سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت ترقی ہو جائے گی، اور اسباب جو مینز ہیں بڑے پاورفل ہو جائیں گے، تو اس لیے لا محالہ دھیان جو ہے اسباب کی طرف چلا جائے گا، اللہ سے دھیان ہٹ جائے گا، ٹھیک۔ تو یہاں پہ بتایا گیا وہی سورہ کہف میں وہ جو باغ والے کا قصہ ہے، اسے بتایا گیا ہے کہ تم نے اس سے بچنا ہے، یہ مادہ پرستی کا شرک ہے۔ اور پھر بڑے سے بڑا ولی آ جائے، بڑے سے بڑا جو ہے بزرگ تمہارے سامنے آ جائے، اگر شریعت کے خلاف کرے تم نے نہیں چھوڑنا، اسے ٹوکنا ہے اس کو، اور ایسے شخص کے ساتھ نہیں تم نے چلنا۔ اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا کنٹیکسٹ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ خضر حالانکہ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے وہاں پر، لیکن موسیٰ علیہ السلام پھر بھی شریعت کے مطابق ٹوکتے ہیں کہ آپ بھی غلط کریں۔ تو یہ روش اگر آپ کی رہے گی تو پھر آپ دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے۔ دجال بھی کسی بزرگ کی شکل میں ہی آئے گا، ظاہری بات ہے اس نے اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام ثابت کرانا ہے، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ مطلب جو ہے یہ سارا معاملہ کس طریقے سے اس نے جو ہے اپنی ایک پرسنالٹی پروفائل بنانی ہے۔ تو اس میں وہی لوگ بچیں گے جو جو ریشنلی آبجیکٹیولی چیزوں کو دیکھیں گے اور چیلنج کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابھی تک کی سمری ہے، جس پہ کوئی کوشچن ہو تو پوچھ لیں۔ جی، کوئی کوشچن ہے تو اس پہ پوچھ لیں تاکہ ہم اس کو کنکلوڈ کر دیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ کلیئر ہے؟ ہاں نہیں، وہ تو نہیں مانتے نا کہ وہ اتنی جلدی اس کو مار دیں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا جو آئے گا وہ مسایہ آئے گا، اور وہ پھر مطلب رول کرے گا پوری دنیا کو، اور پھر دنیا ہمارے کنٹرول میں ہوگی۔ وہ تو یہ پلاننگ کیے بیٹھے ہیں نا، وہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ اس کی زیادہ چلنی نہیں ہے، اس کو جلدی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دینا ہے۔ لیکن وہ اپنے طور پہ تو اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم پوری دنیا پہ کنٹرول حاصل کر لیں گے اس کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ چلیں، اور کوئی کوشچن نہیں تو آگے چلتے ہیں۔ پیشن کو یہ تو ان کے پاس ہوں، بالکل ہیں، اسٹڈی بھی کرتے ہوں گے، لیکن مانتے نہیں نا، وہ تو آ، یہ تو ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو ہے یہودیوں کا سارا جو ہے کلا کما ہونا ہے، پوری یہودیوں کو جو ہے ان کا صفایا ہونا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ ایک درخت ہے جو ان کو پناہ دے گا، غرقت کا درخت، تو اس کو بڑے پیمانے پہ کاشت کر رہے ہیں یہ۔
عیسائی علم۔ تو یعنی یہ بیسیکلی یہ سوچ یہ جو ہوتی ہے نا، ان کی سیٹنسٹ جتنے بھی ہیں، یہ جیوز بھی جو ہیں، ان کی سوچ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ہرا سکتے ہیں، یعنی یہ سوچ ہے ان کی۔ تو اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ بس جو پیشن گوئی ہے اس کو ایسے مان لیں گے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کو بھی ہرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے سرکش لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ سر آپ نے کہا تھا کہ جو شخص جس شخص کی لائف میں اعتدال نہیں ہے، مطلب بیلنس نہیں ہے، وہ ایک کام کی طرف فوکس نہیں رہتا، تو اس کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کو مطلب فیل ہو رہا ہو کہ آپ کی لائف میں یہ بیلنس وغیرہ اور یہ سب کچھ نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، عدل کیا چیز ہے اس کو پہلے اچھی طرح ہم نے سمجھنا ہے نا، کہ عدل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے نا، جو جتنا بتا دیا ہے اس کے مطابق اپنی لائف کو لے کے آ جانا، یہی عدل ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہر پہلو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، تو ہم اس کے مطابق جو ہے جتنا چاہتا ہے بس اتنا کر دیں۔ اس سے آگے ایک تو اچھا، مطلب سمجھ لیں کہ اس سے آگے بڑھ کے اگر ہم اچھائی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو وہ تو اچھی بات ہے، اس کو ہم احسان کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے جو ہے جتنا ریکوائرڈ ہے اس سے آگے بڑھ کے کرنا ہے۔ لیکن یہاں پہ جس کی بات ہم کر رہے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہیں ان میں بڑھ چڑھ کے آگے جو ہے ہم اپنا کام کریں۔ تو اس لیے یہ جو لوگ ہیں، ان کے اندر ہر چیز میں افراط و تفریط ہے۔ اب ہر چیز دیکھ لیں نا، اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے اس میں کوئی اعتدال نہیں ہے۔ یہ جو کنزیومرزم کا کانسیپٹ ہے، کہ یار زیادہ سے زیادہ استعمال کرو چیزوں کو، ٹھیک ہے، ایکسٹراویگنس لائف سٹائل ہونا چاہیے، تو ایکسٹراویگنٹ لائف سٹائل ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے جو ہے مطلب ہر چیز کو ضائع کرو، ہر چیز کو جو ہے استعمال کرو، اسراف کرو۔ اسراف کہتے ہیں ضرورت کی چیز میں حد سے زیادہ خرچ کر دینا۔ اور تبذیر کیا ہے؟ تبذیر یہ ہے کہ جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے دنیا اور آخرت میں، اس پہ بھی خرچ کرنا۔ تو یہ سارا بیسیکلی کیا ہے؟ یہ سارا جو ہے وہی افراط ہے۔ اس طریقے سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انہی کا آرڈر ہے جس کے اندر یا تو غریب جو ہیں وہ بالکل غریب رہ گئے ہیں، یا امیر جو ہیں وہ بہت زیادہ امیر ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بیچ والا معاملہ نہیں ہے کہ جو ہے غربت کے اندر سے لوگوں کو نکالنا، کم سے کم ایسے لوگ ہوں جو کہ پاورٹی لائن سے نیچے ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں کم سے کم مڈل کلاس میں تو ہوں، لیکن یہ جہاں پہ بھی ان کا آرڈر آتا ہے یہ مڈل کلاس کو ڈیمینش کر دیتے ہیں، یا تو بہت امیر یا بہت غریب۔ دنیا کو انہوں نے اس طریقے سے جو ہے وہ اس وقت اس پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ تو ہر چیز، یعنی اگر آپ اس کو میکرو لیول پہ بھی دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا، مائکرو لیول پہ دیکھیں گے وہ بھی نظر آئے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے نظریات آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کوئی آتا ہے تو وہ بالکل ہی ایک طرف ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ انڈیویجول کو بالکل ہر قسم کی لبرٹی ہونی چاہیے، وہ جیسے چاہے جیے۔ دوسری طرف جو ہے وہ بالکل جو ہے انڈیویجول لبرٹی کو بالکل ختم کر دیا جاتا ہے، اور کمیونزم کا نظریہ آ جاتا ہے، جہاں پہ جی انسان کو ایک جو ہے بالکل ایسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں جیسے کہ ایک جانور ہے، ایک ہرڈ ہے، عوام کا جو ہجوم ہے وہ ایک ہرڈ ہے، جیسے کہ بھیڑ بکریوں کا ہوتا ہے، اس طرح ہمیں ٹریٹ کرنا چاہیے۔ تو کبھی ادھر جاتے ہیں تو ادھر سے بالکل اس طرف چلے جاتے ہیں، یعنی بیچ میں نہیں آتے، ٹھیک ہے، تو اعتدال کی چیز پہ نہیں آتے۔ تو یہ ساری اس کی ایکسپلینیشن بنتی۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلیں اب آگے ہم چلتے ہیں۔ اب آگے جو دو بڑے ٹاپکس ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے، کہ ایک تو ذوالقرنین کے بارے میں ہم نے جاننا ہے کہ وہ کون تھے، اور دوسرا یجوج مجوج کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو ذوالقرنین کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو یجوج مجوج کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ذوالقرنین جو ہیں، ان کے بارے میں جو ابو کلام آزاد نے ریسرچ کی ہے وہ بڑی زبردست ہے، اور اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کون ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں جو ذوالقرنین کی جو بات آئی تو ہمارے قدیم مفسرین نے سکندر اعظم کا نام لیا، کیونکہ یہ بہت بڑے فاتح ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے قرآن میں۔ تو ان کے نزدیک تو دنیا میں جو اتنا بڑا جو فاتح تھا وہ سکندر ہی تھا، تو اس لیے وہ سکندر اعظم کا نام زیادہ لیتے ہیں۔ لیکن سکندر اعظم کی جو کریکٹر پروفائل ہے وہ تو بالکل اس سے میچ نہیں کرتی جو جس قسم کا بندہ اللہ تعالیٰ ذوالقرنین
کو پیش کر رہے ہیں. یعنی ذوالقرنین جو ہیں بڑے نیک بادشاہ ہیں، ہر جگہ جا کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، کوئی دنیاوی لالچ ان کو نہیں ہے. ٹھیک ہے. جبکہ سکندر اعظم تو جو ہے وہ تو بالکل مطلب عجیب سا، وہ سیکولر سا بندہ تھا، اور ہر قسم کی برائیاں اس کے اندر تھی، خواہش نفس کا پیرو تھا. تو یعنی اس کو جو ہے کیسے ہم اب اس پروفائل میں فٹ کریں. تو اس لیے ابو کلام آزاد نے بھی سوچنا شروع کیا، تو ان کو ایک دانیال کا مکاشفہ ملا. دانیال نبی جو ہیں، یہ جب بنی اسرائیل جو تھے وہ بابل میں قید تھے، کیپٹیوٹی کی حالت میں تھے، تو اس دوران ان میں ایک نبی گزرے ہیں، دانیال نبی. دانیال نبی کا ایک خواب ہے جس سے پھر وہ ہنٹ تلاش، ان کو ایک ہنٹ ملا جہاں سے وہ اس طرف متوجہ ہوئے کہ یہ اصل میں سائرس اعظم ہے، سائرس دی گریٹ. یہ ایران کے بہت بڑے بادشاہ رہے ہیں. ان کا زمانہ جو بنتا ہے وہ 600 BC میں پیدا ہوئے. ظہور جو ان کا ہوا ہے وہ 559 BC میں ہوا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 سال پہلے کی یہ بات ہے. تو وہ ایک بہت بڑے ایک حاکم گزرے ہیں جنہوں نے ایک بڑے پیمانے پہ جو ہے اپنی حکومت قائم کی تھی. اور ان کے بارے میں جو ہے جتنی بھی معلومات ہمارے سامنے آئی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے وہ نیک بادشاہ تھے، اور وہ کریکٹر پروفائل بھی پوری طریقے سے میچ کرتی ہے. اچھا، پھر ذوالقرنین کیوں کہا گیا ہے کہ دو کرن والے، کرن کہتے ہیں سینگ کو، تو یہ دو سینگوں والے کیوں کہا گیا ان کو؟ تو یہ ایک معمہ تھا. تو یہ تقریباً کہتے ہیں کہ وہی تقریباً 1400s کے اندر جو ہے کہیں ایران کے اندر ایک مجسمہ دریافت ہو گیا یہ سائرس اعظم کا ہی. اور سائرس اعظم جو ہے انہوں نے ایک تاج پہنا ہوا ہے جس کے اوپر دو سینگ ہیں. یہ دو سینگ بیسیکلی وہ دو بڑی پرشین ریاستیں تھیں جن کو ملا کے انہوں نے ایک بڑی حکومت قائم کی تھی، فارس اور میڈیا. ٹھیک ہے. تو مطلب فارس میں ہی پیدا ہوئے تھے یہ، پرشیا کے اندر جو ہے. اور پھر یہ پورا جو علاقہ تھا، یعنی پارس کا جو علاقہ تھا، یہ ان کو اپنا لیڈر مان لیتا ہے. پھر اس کے بعد ایون کہ میڈیا کے لوگ بھی ان کو اپنا لیڈر مان لیتے ہیں، اور کوئی ان کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. جیسے ہی ان کا ظہور ہوتا ہے تو کچھ ہی مطلب سالوں میں یہ پورے اس علاقے کے اوپر جو ہے حاکم بن جاتے ہیں. تو کیونکہ انہوں نے دو بڑی جو ہے پرشین ریاستوں کو ملا کر ایک ریاست بنائی تھی، تو اس لیے شاید وہ دو کرن جو ہیں، دو سینگ ان کے تاج میں تھے. تو اب یہ کلیئر ہو گیا کہ اب یعنی سائرس سے اعظم بیسیکلی یہی ذوالقرنین ہے. اور دوسرا جو لنک بنتا ہے وہ یہ کہ آخر بنی اسرائیل نے کیوں سوال پوچھا تھا. دیکھیں نا، یہ تو بنی اسرائیل نے سوال پوچھا تھا نا کہ یہ کون ہے ذوالقرنین، تو ان کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو ان کے ساتھ تعلق ہم پہلے دیکھ چکے ہیں جب ہم نے بنی اسرائیل کی تاریخ آپ کے سامنے رکھی تھی، کہ یہ ذوالقرنین ہی ہیں جنہوں نے بخت نصر پہ حملہ کیا تھا اور اس کی حکومت ختم کر دی تھی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے جیوز کو یروشلم آنے کی اجازت دے دی تھی، اور یروشلم دوبارہ سے آباد ہوا ان کے زمانے میں بھی، اور بعد میں ان کے جو خلیفہ تھے دارا اول جو ہیں ان کے زمانے میں بھی یہ کافی آرام سے یہاں پہ رہے، سکون سے یہاں پہ رہے. تو یہ بات اب کافی لوگوں نے جو ہے اس کو اپریشیٹ کیا ہے اور اس کو تسلیم بھی کر لیا ہے کہ ذوالقرنین بیسیکلی سائرس اعظم ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات جو ذوالقرنین کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ کہ یہ ان کے بارے میں ہی پتہ چلتا ہے کہ جب یہ پیدا ہوئے تو اسی وقت کوئی ان کا جو نانا تھا وہ ان کو قتل کرنا چاہتا تھا. تو ان کے گھر والوں نے کہیں ان کو وہاں سے نکال دیا، اور یہ پھر کہیں جنگلوں میں کہیں پہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ان کا جو بچپنا ہے، لڑکپن اور جوانی تک کا زمانہ یہ جنگلوں میں رہا ہے. اور یہی وہ زمانہ ہے جس میں ایک اور بڑی مسٹیریس پرسنالٹی جن سے پھر ایک پورا مذہب جو ہے وہ منسوب ہے، زرتشتی مذہب. ٹھیک ہے. تو زرتشت جو ہیں وہ بھی اسی زمانے میں کہیں پہ پیدا ہوئے یا ان کا ظہور ہوا. اور ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی کافی عرصے جو ہے وہ سامنے نہیں تھے، روپوش رہے. تو شاید یہ کہیں اسی جنگلوں میں کہیں پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ جو ذوالقرنین ہیں یہ ان کی صحبت میں آئے ہیں. کیونکہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انہی کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں اور ان کے دعوت بھی دیتے رہتے ہیں. تو یہ بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں ان کے خلیفہ ہیں ایک طرح سے. تو یہ بات جو ہے کافی ذرائع سے جو ہے ثابت ہوتی ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ان کا لنک زرتشت کے ساتھ ضرور تھا. زرتشت جو ہیں
ان کی تعلیمات میں توحید بہت زیادہ ہے، اور لگتا یہی ہے کہ وہ کوئی نبی تھے، اور کافی ہمارے اسکالر جو ہیں اس پہ مانتے ہیں کہ وہ ایک نبی تھے۔ تو زرتشت کے، یعنی زرتشت جو نبی ہیں ان کے یہ فالوورز میں سے ہیں، ان کے خلیفہ ہیں، اور اس لیے پھر ان کے اندر وہ خیر کا پہلو تھا جو کہ ہمیں قرآن میں بھی نظر آتا ہے، اور تاریخ بھی یہ اس پہ گواہی دیتی ہے۔ تو سائرس اعظم تو یہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب ان کی 3 مہمات کا ذکر قرآن میں آیا۔ ایک ان کی جو ہے ایسٹرن مہم تھی، یہ ایسٹرن مہم جو تھی یہ لیڈیا کا علاقہ تھا، جو موجودہ ترکی میں ازمیر کا علاقہ ہے۔ یہ وہ سارا علاقہ فتح کرتے ہیں، بیسیکلی وہی ذاتی کرتے ہیں، پہلے وہاں سے سائرس کے علاقوں پر جو ہے حملہ کرتے ہیں لیڈیا والے، تو لیڈیا کا جو پورا علاقہ ہے وہ فتح کر لیتے ہیں یہ۔ اور ازمیر میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ جو ساحل ہے سمندر کا، وہاں پہ جو ہے نا وہ نیچے کچھ وہ بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے جزیرے بھی ہیں، تو وہ پانی بلو نہیں نظر آتا، وہ بلیک پانی نظر آتا ہے، اگر آپ دیکھیں اس کو تو وہ بلیکش سا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو جانے کا اتفاق ہوا، مجھے اتفاق ہوا، تو واقعی بالکل بلیک سی لگتا ہے وہ۔ تو اس میں جو ہے اگر سورج غروب ہو رہا ہو تو ایسے لگتا ہے جیسے ایک جو ہے نا کالے تالاب میں سورج جو ہے ڈوب رہا ہے۔ تو یہی منظر تھا جو کہ شاید سائرس اعظم نے دیکھا وہاں پر، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے وہ جاتے ہیں، مڑے ہیں، اور دوسری ان کی مہم شروع ہوتی ہے، وہ ہے ویسٹرن مہم۔ ویسٹرن مہم میں جو ہے یہ پورا علاقہ فتح کرتے ہوئے، یہ پورا پرشیا کا جو مین علاقہ ہے وہاں سے ہوتے ہوئے یہ جو پاکستان میں یہ جو مکران کے ساحل ہیں، دیکھیں نا، درائے سندھ تک یہ آئے ہیں، اور وہاں پہ بیسیکلی ضرورت اس لیے پڑی تھی کہ وہاں جو ہے نا بیکٹیریا اور مکران کے جو خانہ بدوش وحشی قبائل تھے وہ تنگ کر رہے تھے لوگوں کو، انہوں نے خود ریکویسٹ کی، جس پہ ذوالقرنین وہاں پہ گئے، تو یہاں تک یہ پورا علاقہ ان کا تھا۔ تو یہ ان کی جو ہے مغربی مہم ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کی جو سب سے مسٹیریس مہم ہے، جس کے اوپر پھر بہت کچھ سوچا گیا ہے، لکھا بھی گیا ہے، وہ ہے ان کی ناردرن مہم ہے۔ یہ نارتھ میں جب اوپر جاتے ہیں تو پھر آتی ہے کوکوین، یہ جو ہے نا کوکاف کی رینج، کوکاف کا پہاڑی سلسلہ آتا ہے، ٹھیک ہے، کوکوین ماؤنٹینز۔ یہ کوکوین ماؤنٹینز جو ہیں یہاں کے، اس کے پار جو ہے کچھ لوگ تھے جن کو یجوج مجوج کہا گیا ہے، کہ وہ یجوج مجوج ہیں، اور وہ اوپر سے نیچے اترتے ہیں اور بڑا فساد مچاتے ہیں۔ نیچے جو لوگ تھے انہوں نے اس پہ بہت زیادہ ریکویسٹ کی کہ یہ ان کو جو ہے کچھ ان کا بندوبست کریں۔ تو اگر آج بھی آپ سرچ کریں گے تو یہ جو پورا کوکاف کا سلسلہ ہے، کوکوین ماؤنٹین رینج، اس کے اندر صرف ایک ہی راستہ ہے جو کراس کرتا ہے اس کو، یعنی باقی ہر طرف یہ پہاڑی سلسلہ ہے، کہیں سے کراس کرنے کی جگہ نہیں ہے، صرف ایک جگہ ہے جہاں سے یہ کراسنگ ہے، اور اس کو داریال پاس کہتے ہیں۔ اگر آپ سرچ کریں گے نیٹ پہ داریال پاس تو آپ کو وہ ایگزیکٹ مل جائے گا وہ پاس، ٹھیک ہے۔ وہاں سے یہ اوپر سے اترتے تھے اور نیچے آ کے حملہ کرتے تھے، فساد مچاتے تھے، اور یہیں پر ذوالقرنین نے دیوار تعمیر کر دی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ذوالقرنین سمجھ میں آ گیا، دیوار کا سمجھ میں آ گیا وہ کہاں پہ ہے۔ تو اب ہم پن پوائنٹ کر سکتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر جو لوگ تھے وہ کون تھے۔ تو اس کے اوپر جو تھے اس وقت سیتھینز تھے۔ سیتھینز جو ہیں یہ بیسیکلی منگولوں کی ہی نسل سے ہیں۔ تو اس سے پھر ابو کلام آزاد نے جو نظریہ دیا ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو منگولیا ہے، یہ اوریجن ہے بہت سی نسلوں کا، بہت سے قبائل کا، تاریخ انسانی کے بہت سے دھارے جو ہیں وہاں سے نکلے ہیں، منگولیا سے یہ نکلے ہیں۔ پھر منگولیا میں جیسے جیسے آبادی بڑھتی جا رہی تھی تو یہ ان کی امیگریشنز ہوئی۔ ایک تو امیگریشن ان کی جو ہے وہ رشیا سائڈ پہ ہوئی، رشیا سے پھر ایسٹرن یورپ پہ، ویسٹرن یورپ، یہ سارا علاقہ جو ہے اس میں ان کی ہوئی ہے ایکسپینشن۔ تو نیچے جو ہے ہم دیکھتے ہیں چائنا جو ہے، یہ ترکی تک جو ہے یہ لوگ آئے، ایون کہ ہندوستان تک بھی کچھ لوگ آئے۔ ایران جو ہے یہ آرینز جو ہیں بیسیکلی وہ انہی کی نسلوں سے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی سارے کی ساری نسل جو ہے وہ منگولین نسل ہے۔ منگول جو ہیں اگر ہم ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو وہاں 2 بڑے قبائل جو ہیں ان کا ذکر ملتا ہے۔ ایک تو وہ بڑا قبیلہ جس سے لفظ یہ منگول کا پڑا ہے، میگ یا میگوگ جسے کہتے ہیں۔ یہ موگ یا میگوگ جو ہیں یہ ماجوج ہیں بیسیکلی، جو بہت بڑا قبیلہ ہے۔ دوسرا بڑا قبیلہ جو ان کی تاریخ میں ملتا ہے وہ یواچی ہے، جو کہ بعد میں ہو سکتا ہے وہ الفاظ میں ڈھل کے وہ یجوج مان گئے۔ تو یہ یجوج اور مجوج بیسیکلی منگولین بڑے ٹرائبز ہیں، جن سے پھر اور بہت سے ٹرائبز نکلے۔
تو ابو کلام آزاد کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بیسیکلی لوگ ہیں، یہ جو پھر پھیلے ہیں رشیا سے، پھر ایسٹرن یورپ، ویسٹرن یورپ، ناردرن یورپ، یہ سارے لوگ ناردرن نیشنز جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے یہ کچھ جو تھوڑے بہت نیچے بھی آئے جا کے آباد ہوئے، یہ سب بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ تاریخ میں جو زیادہ انسانیت کی جو تاریخ رہی ہے اس کے اندر یہ وحشی حملہ آور کے طور پر ہی ان کو مانا جاتا ہے۔ دیکھیں وہی جو منگولز ہیں وہ وحشی حملہ آور تھے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں یہ جو باربیرینز ہیں، یہ بھی وہی تھے، باربیرینز وہاں سے آتے تھے، حملے کرتے تھے۔ پھر جو یہ وائکنگز ہیں یہ بھی وحشی حملہ آور تھے، یہ سارے یہی ہیں نا مطلب۔ تو یہ بیسیکلی ان کو تہذیب کھڑی کرنی نہیں آتی تھی، یہ آتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، پھر چلے جاتے تھے، پھر لڑتے رہتے تھے، آپس میں بھی لڑتے تھے۔ یہ کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھے، چین سے نہیں بیٹھے۔ اگر آپ آج بھی کہیں یورپ جائیں تو آپ کو نا چھوٹے چھوٹے کیسلز ملتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹیریٹریز ملتی ہیں۔ بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی ٹیریٹریز کیوں تھی ان کی، کیونکہ یہ کوئی متحد نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو بعد میں عیسائیت آئی، جب ان کے اندر عیسائی مذہب آ گیا تو عیسائی مذہب نے ان کو یونیفائی کیا ہے اور ان کو تہذیب سکھائی ہے۔ ورنہ تو یہ سارے کے سارے چھوٹے چھوٹے مطلب جو تھے نا ان کے نواب ہوتے تھے اور وہ لڑائی کرتے تھے آپس میں۔ تو یہ دنیا میں جو بڑی بڑی سویلائزیشنز رہی ہیں، چاہے وہ رومن امپائر ہے، چاہے پرشین امپائر ہے، چاہے وہ بیبلونین امپائر ہے، چاہے وہ جو ایجپشن امپائر ہے، یہ ساری کی ساری جو ہے یہ نیچے مہذب جو دنیا تھی، ٹھیک ہے، سینٹر آف دا ورلڈ جو ہے زیادہ تر وہ یا میڈیٹرینین جو سارا ایریا اس کے آس پاس زیادہ جو ہے سویلائزیشن جو ہے نا وہ سینٹرز رہے ہیں۔ تو ان کے پاس کبھی بھی رول نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 300 عیسوی تک جو ہے، یعنی یہ جب سے ذوالقرنین نے وہ دیوار تعمیر کی 600 یا 550 BC، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 550 سال پہلے، ادھر سے لے کے اور 300 عیسوی تک، 300 یہ جو ہے نا AD تک، یہ زمانہ ایسا ہے کہ یہاں سے اوپر سے جن کا آنا بند ہو گیا تھا کیونکہ ان کے پاس کشتی چلانی ان کو آتی نہیں تھی۔ بیچ میں کوکوین ماؤنٹین رینج تھی، اسے کراس نہیں کر سکتے تھے، بیچ میں دیوار بن گئی تو وہ پاس بھی بند ہو گیا۔ تو جب پھر یہ ہے کہ جو لوگ تھے، کئی لوگ جو تھے، انہوں نے ان سے بچنے کے لیے دیواریں تعمیر کی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دیواریں جو ہیں وہ دیواریں چین جو ہے وہ بھی انہی منگول سے ہی بچانے کے لیے چائنیز نے تعمیر کی تھی۔ تو اس میں ہم مطلب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا نیچے آنا بند ہو گیا، ٹھیک ہے، جو سویلائز ورلڈ جو ہے اس کے اوپر ان کے حملے بند ہو گئے۔ لیکن 300 AD کے بعد کچھ ایسا معاملہ شروع ہوتا ہے ان کا کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ لیڈرز پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ان کو پھر آرگنائز کر کے اور بہت بڑی پاور بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہے تو بڑی ڈیوسٹیٹنگ پاور، لیکن یہ کبھی بھی متحد نہیں ہوتے تھے۔ تو اب جب متحد ہونا سیکھ لیا انہوں نے تو پھر بڑی بڑی انہوں نے جو ہے نا تباہی مچائی ہے۔ پھر جیسے اٹیلا بہت بڑا جو ہے وہ لیڈر تھا جس نے ہن قبیلے کو، ہن قبائل کو جو ہے وہ آرگنائز کیا، اور یہی وہ ہے جس نے رومن امپائر کی بنیادیں ہلا کے رکھی تھیں۔ یہ باربیرینز بھی اسی سے تعلق تھا ان کا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں منگولز کا، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کو جب وہ چنگیز خان جیسا لیڈر ملا ہے تو کتنی بڑی فورس بنی، اور اس نے پورا اسلامک جو امپائر تھی ہماری بنو عباس کی جو خلافت تھی وہ ختم کر دی انہوں نے پکڑ کے۔ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی جو کلونیل پاورز ہیں، ٹھیک ہے، پہلے یہ کروسیڈز کی شکل میں شروع ہوئے اور پھر آہستہ آہستہ کلونیل پاورز بنی، اور انہوں نے تو پوری دنیا کو انسلیو کر لیا۔ آج یہ دنیا انہی کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک۔ تو یہ جو اب مطلب ابھی اس وقت جو ہے چائنیز بھی مطلب نسل انہی سے ہیں۔ تو اس وقت جو دنیا ہے، اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت ساری قیادت انہی کے پاس ہے۔ یہ گوگ میں گوگ آرڈر ہے اس وقت جو دنیا میں اس وقت نافذ ہے، اور یہ واقعی ان کے بارے میں جو باقی روایت بھی ہیں کہ ان سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر یہ مقابلہ کر سکتے ہیں تو ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی دوسرا ان سے لڑائی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، کنٹین کر سکتا ہے لیکن لڑائی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں جو جنگ عظیم ہوئی ہیں، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، دونوں یہی لڑے ہیں نا آپس میں، یہی پاورز لڑی ہیں آپس میں، ٹھیک ہے۔ تو اور تو باہر سے کوئی نہیں آیا، انہوں نے خوب تباہی مچائی ہے۔ یعنی منگولز کا میں کہہ رہا ہوں نا، منگولز تو آئے تھے نا، اوپر سے آئے تھے،
منگولیا سے اور اسلامک امپائر کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تھا. اس کے بعد پھر کروسیڈ شروع ہوئی تھی جو یورپینز نے شروع کی تھی. ٹھیک ہے، یہ یورپی جو یجوج مجوج ہے، انہوں نے کروسیڈ شروع کی اور بعد میں پھر یہی بڑی بڑی کلونیل پاورز کی شکل میں جو ہے منظم ہو گئے. ٹھیک ہے، اور آج تو انہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. وہی رشیا، چائنا، یو ایس، یہی یو ایس، یورپ، یہی لوگ ہیں نا جو ایسے پوری دنیا پہ قابض ہیں. یہ جو آپ نے بھیجا ہے، کہاں سے ہے؟ مطلب دیکھیں نا، اس کی ریفرنس تو ہونا چاہیے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں مشہور ہیں، لیکن جو ریفرنسز کے ساتھ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے وہ یہی ہے کہ یہ بنی آدم میں سے ہیں، اور ان کو آئیڈینٹیفائی ہم اسی طرح انسانوں کے اندر ہی کریں گے. کوئی باہر سے ہم کو جو ہے کہیں ایلین کوئی اسپیشیز نہیں ہے یہ، تو اس کی کوئی دلیل نہیں بنتی. جو اس کا ریفرنس ہو جو آپ نے بھی شیئر کیا ہے تو وہ کائنڈلی کر دیجیے. تو یہ کلیئر ہو گیا جی ان کا. یہ سارے کے سارے جو ہے نا، یہ پورا گوگ میگوگ آرڈر ہے. اچھا، اب ان کا جو خروج ہے، حدیث میں بالکل واضح ہے کہ یہ جو یجوج مجوج ہیں، ان کا خروج جو ہے وہ آخری خروج ہوگا. وہ بھی ڈیو ہے. ٹھیک ہے، شاید وہ چائنیز ہی ہوں، واللہ عالم، کیونکہ یہی ایک رہ گئے ہیں ان میں سے کہ جنہوں نے ابھی تک پوری دنیا پر دھاوا نہیں بولا. باقی سب نے اپنا جو ہے کام کر چکے ہیں وہ لوگ. تو اب جتنی بڑی پاور بنتی جا رہی ہے چائنا، اور ایک زمانے میں شاید اتنی بڑی پاور بنے گی کہ اب ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا. تو واللہ عالم، یہی اب ان کا آخری خروج ہوگا. لیکن اس سے پہلے جو خروج ہوتے رہے ہیں، جو ملٹیپل خروج ان کے ہوئے ہیں، ان کی طرف علامہ اقبال نے بھی اشارہ کیا تھا جب کلونیل پاورز جو ہیں یہاں پہ آئیں اور پوری دنیا کو انہوں نے کنٹرول کر لیا. تو اقبال نے فرمایا تھا کہ کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. آگے سورہ انبیاء میں آئے گا کہ یہ جب ان کا نکلنے کا وقت آئے گا تو ہر اونچائی سے ہی اتریں گے. تو یہ جو ہے وہی اوپر سے نارتھ سائڈ سے پھر جو حملہ آور ہوں گے. تو یہ بات کلیئر ہے کہ یجوج مجوج اب ان کی دیوار تو گر گئی ہے. اس کی تو صحیح حدیث موجود ہے. زینب بنت جاش جو کہ امہات المومنین میں سے ہیں، انہوں نے خود جو ہے اس کی گواہی دی ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حاضر ہوئے، اور آپ کے چہرے پہ بڑی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پاس تھے، اور ایک دم خواب سے آپ بیدار ہوئے، اور آپ کے چہرے پر جو ہے بہت سے پریشانی کے آثار تھے. اور اس پہ جو ہے آپ نے فرمایا کہ ویل للعرب. ٹھیک ہے، یعنی عربوں کے لیے ہلاکت ہے. 3 دفعہ فرمایا. تو یعنی جو ہے آپ نے فرمایا کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے. تو اس پہ زینب بنت جحش نے پوچھا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، ذرا وضاحت کریں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج یجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا. آپ نے اپنے دونوں انگلیوں سے اس طرح ایک دائرہ بنا کے دکھایا. تو ظاہری بات ہے یہ آپ سب کے زمانے میں اگر سوراخ ہو گیا ہے تو ٹوٹ گئی ہے دیوار، اب دیوار تو نہیں ملے گی. تو یہ بات آپ ہمارے سامنے اس حدیث کی روح سے بالکل واضح ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ وہ انہوں نے پوچھا تھا زینب بنت جحش نے کہ کیا لوگوں میں کچھ نیک لوگ ہوں گے، سارے لوگ ہوں گے، تب بھی جو ہے یہ اس طرح کی جو ہے آفت آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، جب برائی بہت بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے، جب برائی بہت بڑھ جائے گی تو پھر یہ آفت آئے گی. تو یہ بھی آپ کے زمانے میں ہی ہو چکا ہے، آپ وسلم کے زمانے میں. اور پھر قرآن مجید میں بھی اس کا جو ہے ایک اشارہ دیا گیا ہے سورہ کاف میں. ٹھیک ہے، کہ قال ھذا رحمۃ من ربی، یعنی وہ انہوں نے کہا تھا ذوالقرنین نے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. جب میرا رب کا وعدہ ہوگا تو وہ اس کو گرا دے گا، میرا رب کا وعدہ سچا ہے. اور پھر وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، پھر ہم ان کو چھوڑ دیں گے ایسے جیسے موج ایک دوسرے پہ ٹکراتی ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک مار دیا جائے گا. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور ہم سب کو جمع کریں گے. اب یہاں سور پھونکنے کی بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو ہم چھوڑ دیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ ٹکرائیں گے جیسے موجیں ٹکراتی ہیں. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی ان کا آپس میں ٹکرانا جو ہے وہ موجوں کی طرح ہی ہے. کبھی ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کو ہی جو ہے اپنی طاقت کا مزہ چکھاتے ہیں. اور دوسرا اشارہ، واضح جو اشارہ ہے،
وہ سورہ انبیاء میں آگے جا کے آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ حرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون، حرام ہے کسی بستی پہ کہ جب اسے ہلاک کر دیں ہم تو وہ دوبارہ واپس نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، الا یہ کہ یہ سچویشن ہو جائے کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، وہم من کل حدب ینسلون، وہ ہر اونچائی سے نیچے اتریں گے، تو یعنی اس وقت جو ہے یہ کام ہوگا کہ وہ ایک بستی جس کو ہلاک ہم نے کر دیا واپس آئے گی، اور وہ ہمیں پتہ ہے اب یروشلم کی بستی ہے، وہ تباہ ہو گئی تھی، ٹائٹس رومی نے اس کو تباہ کر دیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے اب دوبارہ سے بیلفور ڈکلیریشن کے بعد یہ اسرائیل کی بستی بسی ہے، یروشلم دوبارہ آباد ہوا ہے، تو یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ یجوج مجوج بھی کھول دیے گئے، تو اب ٹھیک ہے، اس کا آخری خروج جو ہونا ہے وہ دجال کے ظہور کے بعد ہے، لیکن اس کے جو بھی اس سے پہلے جتنی لیئرز ان کی اترنی تھیں وہ اتر چکی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہے یجوج مجوج اور آ، اس کے حوالے سے بات۔ ہاں، ایک جو چیز رہے گی اس کے بعد پھر کویشچنز لیتے ہیں، ایک بڑی ہی چوکانے والی حدیث ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے، اور اس میں جو پتہ چلتا ہے کہ یجوج مجوج صرف نسل نہیں ہوگی، نسل تو ہے ہی یجوج مجوج، لیکن کچھ خصلتاً یجوج مجوج بھی ہوں گے جو ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ یہ حدیث اس طرح سے آیا کہ ایک دفعہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہیں گے، اے آدم، اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکال لو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ تعالیٰ، اے اللہ تعالیٰ، میں تو حاضر ہوں لیکن مجھے تو نہیں پتا کتنا نکال لوں، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ 1000 میں سے 999 نکال لوں، یعنی 1000 میں سے 999 جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، یعنی یہ پرپورشن بنتی ہے 0.01% غالباً۔ تو اس پہ جو ہے جب حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ اعلان ہوگا، جب آدم علیہ السلام اس طرح کریں گے اور اللہ ان سے کہیں گے، تو اس وقت جو ہے ایک دم جیسا کہ قیامت صغریٰ ٹوٹ جائے گی وہاں پر، جو ہے روز محشر، کہ وہاں پر الفاظ یہ ہیں کہ بچے غم سے بوڑھے ہو جائیں گے، اور حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ واقعی نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہوگا، یعنی ایسی انفارمیشن ہے۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو آپ سے فرمایا کہ تم فکر نہ کرو، 1/3 ان میں سے تم ہوگے، یعنی جو کامیاب ہوں گے ان میں سے 1/3 میری امت کے لوگ ہوں گے۔ صحابہ نے تکبیر کا نعرہ لگایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تھوڑا سوچا، پھر فرمایا کہ ہاں مجھے امید ہے کہ تم آدھے تو تم ہوگے، تو اس پہ صحابہ نے پھر جو ہے تکبیر کا نعرہ لگایا، تو یہ اب پتہ چلتا ہے کہ آ، یہ لوگ ناکام ہوں گے۔ اچھا، اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ مزید وضاحت کی کہ جو 1000 میں سے 999 ہے نا، یہ یجوج مجوج ہوں گے، تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یعنی جو ایک ہے جنت میں جائے گا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو جہنم میں جائیں گے اتنے یجوج مجوج ہوں گے یہ، تو اس کا مطلب یجوج مجوج یہ خصلتاً ہوں گے۔ اچھا، اب وہ خصلت کیا ہے ان کی، اس پہ پھر مناظر حسن گیلانی فرماتے ہیں کہ آخر میں جو یہ آیا نا مقام سورہ کہف میں، یہ ان کی خصلت بیان کر دی گئی ہے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا تمہیں بتاؤں میں کہ اعمال کے خسارے کے حوالے سے کون سب سے زیادہ نقصان میں ہے، یعنی اپنے اعمال کے اعتبار سے کون خسارے میں سب سے زیادہ ہے، تو الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش، ساری کی ساری جو ہے ان کی سٹرگل صرف دنیاوی زندگی کے لیے ہے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ بہت بڑا کمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ویسٹرنرز آپ کو پتہ ہی ہے، ویسٹرن تہذیب پوری ان کے تو فوکس ہی دنیا ہے، یا اب جو بھی ان کی روش اپنا لے گا تو وہ بھی ان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اولئک، اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، جو لوگ دنیا کو فوکس کر لیتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، تو وہ بیسیکلی اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیات سے کفر کیا، وَلِقَائِهِ، اور ہماری ملاقات سے کفر کیا، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان کے اعمال ہم نے زیرو کر دیے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اس دن قیامت والے دن ان کے لیے ہم ترازو نصب ہی نہیں کریں گے، ظاہر بات ہے ان کے اعمال ہی نہیں ہیں، سارے اعمال زیرو ہو گئے، تو ان کے لیے کوئی ترازو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اب ان کی خصلت ہے جس کو اب یہاں بیان کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو کلیئر ہے جی، یہاں تک جو چیزیں ہیں ہم نے بات کی ہے۔ یہ سمبولک نام نہیں ہے یجوج ماجوج، یہ نسل تو ہے، باقاعدہ نسل ہے،
اور یہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ ان کی نسل بڑی تیزی سے پھیلتی ہے. جیسے آپ کو پتہ ہی ہے چائنیز کتنی تیزی سے پھیلتے ہیں، پھر منگول، یہ سارے تو منگول اصل میں تو منگولیا سے نکلے ہیں نا. تو ان کی نسلیں بڑی تیزی سے پھیلتی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ اب وہ جو شیطانی کاموں میں پڑھ کے جو ہے انہوں نے اپنی نسل برباد کر لی ہے، خاص طور پہ یورپینز نے. لیکن جو ہے کہ ویسے ان کے ہاں نسل جو تھی بڑی تیزی سے پھیلتی تھی، اور کافی بڑے علاقے پہ یہ پھیلے ہیں. ٹھیک ہے، تاریخ میں تو یہ نسل بھی ہے، لیکن ساتھ ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ایک خصلت بھی ہے ان کی، اور وہ خصلت جو بھی اپنا لے گا وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں تک کوئی سوال ہو تو کچھ. سر یہ جو بتایا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ کھا جائیں گے اور یہ ہے، تو یہ پھر مطلب انسانوں میں کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سب کچھ کھا جائیں گے اور تب؟ سب کچھ کھا جائیں گے تو ان کا یہ ہے کہ پانی پی جائیں گے، کھانے کا تو نہیں ہے. ہاں پانی جو ہے یہ پئیں گے. آ، ان کا اب یہ کس طرح اب اس کے اطلاق ہوتا ہے نا. دیکھیں، آ، یہ جو اس وقت تقریباً کوئی ہمیں بہت بڑی آبادی کا جو پانی پہنچتا ہے نا، یہ جو سارا آپ کا گنگا ہے، یہ آپ کا جو انڈس ریور ہے، پھر آپ کا میکونگ ریور ہے، یہ سارے ریورز کہاں سے نکلتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ہاں جی، نو سر. اچھا سرچ کریں نا وہ چلے گا. یہ سارے کے سارے ریورز نکلتے ہیں تبت سے. ٹھیک ہے، تبت جو ہے نا اس وقت چائنیز کنٹرول میں ہے، اور چائنیز نے غالباً پتہ نہیں کوئی نمبر بڑا عجیب سا ہے، کچھ 50,000 کے 60,000 ڈیمز اس پہ بنائے ہیں. تو یہ جب چاہیں جو ہے نا اتنے بڑی آبادی کے لیے پانی روک سکتے ہیں. یہ جو اس وقت چائنیز ہے، یہ اتنی بڑی پاور ہے ان کے پاس. تو مطلب اس طرح یہ پانی کو روک دیں گے یا پانی اپنے لیے مطلب مختص کر لیں گے، جس طرح بھی ہوگا معاملہ. دوسرا جو وہ جو تمیم داری والی حدیث ہے، اس میں کچھ انٹرسٹنگ چیزیں اس نے پوچھی تھیں دجال نے نا. اب یہ گئے ہیں تمیم داری اور ان کے لوگ، وہ جو بتایا انہوں نے وہاں کے بتایا کہ سمندری سفر تھا اور طوفان آ گیا، اور 1 مہینے کی مسافت تک جو ہے جہاز بس لہروں پہ چلتا رہا چلتا رہا. پھر جب طوفان تھما تو ہم ایک جزیرے کے سامنے تھے. جزیرے پہ ہم جب اترے کچھ کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے، کیونکہ ہمارا سامان ختم ہو گیا تھا، تو کہتے ہیں ہم جب وہاں اترے تو ہم نے دیکھا کہ عجیب و غریب مخلوق کھڑی ہے سامنے، جساسا اس کا نام ہے. کہتی ہے میں جساسا ہوں. جساسا پتہ نہیں کیا تھا وہ. بس یہ اس کی ایکسپلینیشن وہ کرتے ہیں کہ اس کا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا اتنے بال تھے اس کے جسم پہ کہ اس کا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا سامنے والا حصہ کون سا ہے اور پیچھے والا حصہ کون سا ہے. جب وہ کہتا ہے میں جساسا ہوں، کہتے ہیں یہ ڈر گئے، اس سے بڑے خوف میں آ گئے کہ یہ کیا چیز ہے، کیا بلا ہے. پھر کہتا ہے کہ نہیں، اندر تمہارا کو ویٹ کر رہا ہے، آؤ. تو یہ ڈرتے ڈرتے جب نیچے گئے اور دیکھا کہ ایک بہت دیو ہیکل قسم کا بندہ جو ہے نا وہ بندھا ہوا ہے. اور وہ آ کے تو پہلے مطلب جو ہے ان سے کچھ سوالات پوچھتا ہے. ٹھیک ہے، سوالات بڑے انٹرسٹنگ ہیں اس کے. کہتا ہے ہاں بھائی، پہلے تو یہ بتاؤ کہ وہ ایک رسول نے آنا تھا تمہارے ادھر حجاز میں، اس کو پتہ چلا نا مدینے سے آئے ہیں، یثرب سے آئے ہیں. تو اس نے کہا ایک رسول نے آنا تھا، وہ آ گیا ہے. تو یہ کہتے ہیں ہاں جی وہ تو آ گئے ہیں. اچھا کیا کیا انہوں نے؟ تو یہ بتاتے ہیں کہ جی رسول آئے تھے اور آ کے انہوں نے شرک کو ختم کیا اور توحید کا نظام لے کر آئے ہیں اور ساری باطل رسومات ختم کر دی ہیں. اچھا. تو یہ کہتا ہے اچھا، کہ اچھا ٹھیک ہے، تو تم نے کیا کیا، ساتھ دیا ان کا؟ کہتا ہے ہاں ہم نے ساتھ دیا. کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یعنی اس طرح وہ مطلب وہ پوچھتا ہے. پھر وہ کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ زغر کا چشمہ جو ہے، یہ کہیں شام کے جگہ پہ، یا زغر کا چشمہ، زغر کا چشمہ جو ہے اس کی حالت بتاؤ مجھے، کہ اس میں پانی آتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہاں وہ پانی آتا ہے. کہتا ہاں یہ وقت آئے گا کہ پانی نہیں ہوگا اس پہ. اچھا. پھر اس نے کہا جی بلستان کا نخلستان بتاؤ، وہ بھی موجود ہے، اس سے بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہاں وہ ہے. اچھا ایک وقت وہ بھی نہیں ہوگا. اچھا پھر اس نے کہا کہ بحر تبریہ کا بتاؤ.
کہ اس میں پانی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں ہاں بحر تبریہ میں پانی ہے، تو کہتے ہیں ہاں ایک وقت آئے گا کہ پانی ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس نے باقاعدہ بتایا بھی کب میں آؤں گا۔ اچھا، بحر تبریہ جو سی آف گیلیلی جسے کہتے ہیں، اگر آپ اس کے بارے میں سرچ کریں تو اس کا پانی ڈراسٹکلی لو ہو گیا ہے، بہت زیادہ لو ہو گیا ہے۔ اور یہاں ابھی تو وہی جوز ہی وہاں پہ آباد ہے نا، تو وہی کنزمپشن ہے ان کی، ہے جو بھی کہاں پانی جا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایسٹیمیٹ کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں کہ 70-80 سال میں وہ خشک ہو جائے گا تو شاید 70-80 سال ہے ہمارے پاس، واللہ عالم۔ تو یعنی یہ کچھ چیزیں ہیں جو اس میں بتائیں۔ یہ جو حدیث آتی ہے نا کہ وہ زغر کے چشمے سے گزریں گے تو سارا پانی پی جائیں گے، یجوج مجوج جو ہیں، پھر اب یہ کب ہوگا کیسے ہوگا، بہرحال پانی کے حوالے سے تو ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ یعنی ہم اطلاق کر سکتے ہیں ان چیزوں کا کہ چائنا جو ہے اس وقت کس طریقے سے پوری دنیا کی پروڈکشن کیپیسٹی اس کے پاس آ چکی ہے، یعنی پوری دنیا میں جو چیزیں بنتی ہیں وہ چائنا سے بن کے آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے پانی کے ان کے اوپر، پانی کا کنٹرول ان کے پاس ہے، اور جو چیزیں ہیں اب جس طرح آگے وہ ہر ٹیکنالوجی میں آگے جا رہے ہیں، تو یعنی یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیو آرڈر جو ہے وہ تو یہ بن رہا ہے، تو ہو سکتا ہے این ممکن ہے کہ دجال جو ہے وہ انہی کے ساتھ مل کے پھر بڑا کام کرے۔ جی جی بالکل، یہ بھی اس کے اندر ہے کہ اتنے یہ سرکش ہوں گے کہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، دنیا والوں کو جب ختم کر لیں گے اور فتح کر لیں گے تو پھر آسمان کی طرف تیر چلائیں گے کہ اللہ کو ہم نے مارنا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی وہ جو ہے نا ان تیروں کو خون لگا کے واپس بھیج دے گا تاکہ یہ فتنے میں پڑ جائیں۔ اب یہ ظاہری بات ہے، یعنی یہ کچھ یہ لینگویج لٹرل نہیں ہے، اب امیجن آپ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس زمانے میں ان لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں جو کہ تیر ہی سمجھ سکتے ہیں، وہ میزائل وغیرہ تو ان کو سمجھ نہیں آ سکتے، تو یہ اس لیے جو ہے نا یہ استعارے ہیں، یعنی یہاں پہ سمبولک لینگویج استعمال کی گئی ہے۔ اب وہ کیا ہوگا، کس طریقے سے یہ لوگ جو ہیں یہ شاید امیجن ان کے پاس ایسی مطلب ایسا کنٹرول آ جائے گا یا ایسی ٹیکنالوجی آئے گی کہ یہ امیجن کریں کہ ہم جو ہے اوپر رب تک جو ہے ہم اپنا میزائل پھینکتے ہیں تھرو پورٹلز یا تھرو وٹ ایور مینز جو ان کے پاس ہوں گے، لیکن وہ ناکام ہوں گے اس میں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو آنے والے دور میں نظر آتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا جی، یجوج مجوج اور جو ہے ذوالقرنین، تو یہ سارے جو ہے کانسیپٹس اب ہم نے انکلوڈ کر لیے ہیں۔ آخر الزماں کے حوالے سے یہ دو دو صورتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، جتنا مرضی ریسرچ کریں ہم نئی چیزیں ملتی رہتی ہیں اس میں، تو لیکن کوشش ہم نے کی ہے کہ کسی حد تک اسے کور کر لیں۔ تو کوئی کویشچن نہیں ہے؟ جی تو پاور تو ہے نا ان کے پاس جو ملٹری مائٹ ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، یہ عام دوسرے انسانوں کے پاس تو نہیں ہے، تو ان کے پاس یہ ساری پاورز ہوں گی۔ لیکن ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ ملتا ہے ذوالقرنین سے، ذوالقرنین نے دیکھیں ان کو کنٹین کیا، پھر بھی تو ہم نے کنفرنٹ نہیں کرنا ہے، انہیں کنٹین کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب ہماری اسٹریٹجی جو ہے اس بنا پر بننی چاہیے، ہم ان کو کنفرنٹ کر سکتے ہیں، یعنی ان کو بس کنٹین کر دیا جائے، لڑائی نہ کی جائے ان سے، ٹھیک۔ تو یہی ان کے لیے بیسٹ حل ہے۔ باقی اللہ نے بتا دیا ہے کہ انہوں نے آپس میں لڑ کے مرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ورلڈ وار جو رکھی ہوئی ہے وہ نہیں کی ہے، یہ جو بہت بڑی ورلڈ وار ہوگی یہ بیسیکلی نہیں کی آپس میں ہوگی نا تو اور کون ہے؟ تو انہوں نے خوب تباہ کرنا دنیا کو، بھی فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ سارا بندہ رکھا، سارا بندوبست کیا ہوا ہے، تو یہ لوگ جو ہیں خوب تباہی مچائیں گے، دنیا کو تباہ کر کے چھوڑیں گے، ٹھیک ہے، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کا جو ہے نا وہ کام تمام کریں گے۔ باقی ہم بس دیکھ رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب یہ وار ہو نا تو تم نے اس میں نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ خاص طور پہ وہ جو فرات کے اندر سے سونا نکلنے کی بات ہے اس کے بارے میں تو کافی حد تک اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ بلیک گولڈ ہے، یہ وہی مطلب عراق ہے، کویت کا ہے، یہ وہ جگہیں تھیں جہاں سے پہلے آئل نکلا تھا، اور اب پوری اکانومی جو ہے اس کے اوپر کھڑی ہے، مطلب پیٹرو ڈالرز کے اوپر کھڑا ہے، تو نہیں ویسٹ اور چائنا سارے آپس میں لڑیں گے نا، یہ سارے رشیا، چائنا، یورپ، امریکہ، یہ سارے انہوں نے آپس میں لڑنا ہے، ٹھیک ہے۔
اور تباہ کرنا دنیا کو، ساتھ لے کے بیٹھیں گے سب کو۔ سر یہ ساحل ادیم تو کسی اور طرح سے مطلب وہ ایکسپلین کرتے ہیں پورٹلز کے اور اصحاب کہف کے غار کا بھی مطلب کوئی نقشہ وہ سمجھ نہیں آتا، مطلب اس کے بارے میں بھی تھوڑا ایکسپلین کر دیں۔ ہاں نہیں، انہوں نے بس بات کہیں سے وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی کوئی کوئی دلیل تو ہو نا، مطلب باقی یہ ہے کہ ذریعہ بات ہے یہ ایک مسٹری تو ہے اس میں، اب جو مرضی آپ سٹار وارز کی کہانی بنا دیں اس کو، تو یہ کہنا جی کہ وہ جناب بلیک ہول پر گئے تھے ذوالقرنین، اور وہاں جا کے انہوں نے دیکھا سورج کو غروب ہوتے دیکھا، پتہ نہیں اب ٹھیک ہے آپ جو مرضی کر سکتے ہیں، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ ذوالقرنین کے بارے میں جو قرآن بتا رہا ہے وہ ایک انسان کی ایک پروفائل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جن سے ڈیل کر رہے ہیں جن لوگوں سے، وہ بھی انسانوں کی پروفائل ہی ہے ان کی، ٹھیک ہے، یعنی ایک جگہ پہ گئے، ان کو کچھ لوگ ملے، انہوں نے جو ہے شکایت کی کہ جی یہاں پہ لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں، آپ ہماری ہیلپ کریں، تو یعنی ان کی کنورسیشن انسانوں سے ہی ہو رہی ہے۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے باقاعدہ جو ہے اس کا ایک تعلق ہے اس ورلڈ، اسی ورلڈ کے ساتھ جس ورلڈ میں ہم رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یعنی اس کو ایک یہاں سے اٹھا کر کسی انٹر کوئی ہم ایک افیئر بنا دیں، تو پتہ نہیں اس کی بنیاد کیسے ہوگی، لیکن یہ ہے کہ حدیث شریف میں بھی یہی آ رہا ہے کہ وہ بنی نوع انسان میں سے ہیں، انسانوں میں سے ہی ہیں۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کو بتائی صحیح بخاری کی، آدم علیہ السلام جو ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد میں سے نکال لو، ٹھیک ہے، تو وہ 1000 میں سے 999 اپنی اولاد میں سے نکال رہے ہیں نا، انسانوں کی اولاد میں سے نکال رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 999 یجوج مجوج ہوں گے، تو یہ بنی نوع انسان میں سے ہیں۔ تو اب یہ ساری باتیں جو ہیں ہمیں فورس کر رہی ہیں کہ ہم اس کی کوئی ایسی انٹرپریٹیشن کریں کہ جو اس وقت اس دنیا کے اندر جو ہے آپ کو واضح نظر آئے، نہ کہ ایک ایسی انٹرپریٹیشن جو کہ ایلینز اور پورٹلز اور جو ہے انٹرگلیکٹیکل کوئی جو ہے ہم افیئر بنا کے، تو یہ میچ نہیں کرتا قرآن کی ایکسپلینیشن سے۔ جی نہیں، اس حوالے سے نا ان کا جو ایک اور پوائنٹ آف ویو ہے نا، جو وہ ایک دفعہ ایون پوڈ کاسٹ میں کہہ رہے تھے کہ ہوں حضرت آدم کو بھی تو کسی طریقے سے نیچے زمین پہ بھیجا گیا ہوگا نا، وہ طریقہ کیا ہے، وہ رستہ کیا ان سے ہے، وہ وہی بات ہے کہ ریسرچ ہی ہے صرف ابھی، وہ ایک تھاٹ تھیوری ہے وہ، اور کچھ ابھی ایسا کچھ سامنے نہیں ہے کچھ اس کا۔ وہی بات ہے نا کہ ٹھیک ہے، مطلب ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کوئی راستے تو ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے ہیں معراج پہ، ٹھیک ہے، کسی وارم ہول سے گزر کے گئے ہیں، یہ جو بھی ہے وہ ہم اس کو ڈینائی نہیں کر رہے، لیکن اس کو جو ہے وہ ایک اس کے ساتھ مکس کر کے ایک ایسی سٹوری بنانا، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ باقی ظاہر بات ہے ٹائم تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، مختلف طریقے سے مختلف لوگوں پہ اپلائی ہوتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، عزیر کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، ان کے لیے وقت جو ہے وہ رک گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وقت کو جو ہے روک دیا تھا۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وقت رک گیا تھا، بالکل ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو کنڈی تھی دروازے کی وہ ہل رہی تھی اسی طرح جیسے وہ چھوڑ کے گئے تھے، تو ٹائم تو مطلب گزرا ہی اس پہ، تو ٹائم کا کے ڈفرینٹ زونز بھی ہو سکتے ہیں، ٹائم پورٹلز بھی ہو سکتے ہیں، وارم ہولز بھی ہو سکتے ہیں، یہ سب چیز پاسبل ہے، مطلب اس کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن کیا ذوالقرنین کوئی پورٹل میں ہو کے اوپر کہیں گئے تھے، یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا نا، بات اس کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سر یہ جو آپ نے معراج کے اور ٹائم کی بات کی، اس میں ایک اور پوائنٹ بھی نا نکلتا ہے، اس میں کافی الجھی تھی کچھ دیر کہ ابھی قیامت ہونی ہے، جنت اور جہنم سب کچھ ہونا ہے ہمارے لیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ ساری چیزیں دیکھ آئے تھے، تو کیا یہ چیزیں ہو گئی ہیں، ہم نے اس تک پہنچنا ہے، یا مطلب کیا ہے کہ مجھے اس چیز کی سمجھ لیکن نہیں یہ آتی۔ تو بات کلیئر ہے کہ ٹائم کو ہم تو اسی ٹائم کو سمجھتے ہیں نا جو اس وقت جس ٹائم میں ہم ہیں، ٹھیک ہے، ٹائم یاد رکھیں اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ ٹائم کے پابند نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جب ٹائم کے پابند نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اٹھا کر اس ٹائم سے باہر نکال کر فیوچر کا دکھا سکتے ہیں معاملہ، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے تو کوئی فیوچر اور کوئی پاسٹ اور کوئی پریزنٹ نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جو فیوچر ہے
وہ اس کے علم میں ہے، اور اسی کے مطابق اس نے اسے تخلیق کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ٹائم کو ہم ٹائم میں ہم ہیں، اللہ نہیں ہے، تو اس لیے یہ بات صحیح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی دکھائے گی، دوزخ بھی دکھائے گی، وہاں عذاب بھی ہو رہا تھا، یہ ساری چیزیں وہ دیکھ کر آئے ہیں، تو خدا ہی پتہ وہ یہ والا ٹائم جس میں ہم ہیں اس کے اندر تو نہیں تھے نا اس میں، ٹھیک ہے؟ اور جنت اور جہنم کے جتنے بھی مطلب آخرت کا اور جنت اور جہنم کا، وہ کہتے ہیں کہ وہ پاسٹ ٹینس میں آیا ہے، یہ سارا ذکر جو ہے ہاں نا ہاں، وہ پاسٹ یہ ٹینس تو میں قرآن میں اللہ کتنی دفعہ واقعات بیان کرتے ہیں جو کہ آگے فیوچر میں ہونے والے ہیں، کنورسیشنز ہیں جنتیوں اور دوزخیوں کی، ہم پہلے پڑھ کے نہیں آئے؟ تو وہ کہاں سے ہیں؟ وہ تو ابھی تو جنت اور دوزخ تو ابھی تو ضابطہ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے، تمہارا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، اس کے بعد پھر یہ تو کنکلوڈ ہوا، آگے بھی ابھی تین جو صورتیں ہیں ان کے اندر بڑے زبردست حقائق ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا دیکھنا ہے۔ سورہ مریم جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ تو جو ہے وہ ہجرت حبشہ کا ہے۔ ہجرت حبشہ جو ہے پتہ 690 میں یہ ہجرت ہوئی تھی، اور بہت زیادہ مشکلات تھیں مسلمانوں کے لیے، اور بہت زیادہ فزیکلی جو ہے فیس کر رہے تھے پرسیکیوشن کفار کی طرف سے، خاص طور پہ جو غلام صحابہ تھے، حباب بن نصر جیسے ہیں، یا حضرت بلال وغیرہ، ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا تھا، تو اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرو۔ تو جب حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی، تقریباً 100 150 کے قریب یہ لوگ تھے جو وہاں پہ ہجرت کر کے گئے، تو ادھر جو ہے پیچھے سے قریش نے جو ہے اپنے دو بڑے جو نیگوشیٹرز تھے، اور وہ ایلچی تھے، اپنے ایمبیسڈرز تھے، وہ بھجوائے۔ ایک عمرو بن العاص تھے جو بعد میں مسلمان بھی ہوئے، اور عبداللہ بن ابی ربیہ، یہ دو بڑے ایکسپرٹس تھے جن کو بھیجا گیا۔ انہوں نے جا کے پھر نجاشی سے کہا کہ بھی ان کو آپ واپس بھیجیں، یہ تو آپ کے دین پہ بھی نہیں ہے، ہمارے دین پہ بھی نہیں ہے۔ تو اس پہ جب انہوں نے بلایا تو حضرت جعفر جو تھے، جو کہ لیڈ کر رہے تھے اس پورے مطلب فیکشن کو، جو پورا گروہ جو وہاں پہ گیا تھا حبشہ میں، تو انہوں نے آ کے پہ سورہ مریم کی ہی تلاوت کی تھی، اور سورہ مریم کی شروع کا جو حصہ ہے وہ تلاوت کیا، جس کے بعد نجاشی جو تھے وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا کہ میں ان کو نہیں جانے دوں گا۔ پھر جب دوبارہ انہوں نے عمرو بن العاص وغیرہ نے کہا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت جعفر جو تھے انہوں نے یہی بات کہی کہ ہم تو یہ ان کو مانتے ہیں کہ اللہ کے وہ بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے کلمہ میں سے کلمہ کی وجہ سے پیدا ہوئے، کلمتہ ہو اور روح ہو، اللہ کی روح میں سے ان کے اندر خاص روح ہے، اور جو ہے یہ ایک کلمہ ہے جو کہ القاء کیا گیا مریم علیہ السلام کے اندر، جو کہ پاک دامن بیوی ہیں۔ تو یہ جب انہوں نے کہا تو پھر نجاشی نے کہا کہ بھئی میں تو ان کو نہیں جانے دوں گا، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بات وہی کہہ رہے ہیں جو کہ اصل حقیقت ہے۔ تو خیر اس طرح یہ واقعہ ہوتا ہے، شروع میں وہی واقعہ ہے، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی میری بانجھ ہے، مجھے جو ہے آپ اپنی اولاد عطا کریں، ٹھیک ہے؟ وہ خیر اللہ تعالیٰ پھر ان کو اولاد کی خوشخبری دیتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے، اور وہ بڑے نبی ہوں گے، اور والدین کے فرمانبردار ہوں گے۔ اسی سے پھر بات آگے جاتی ہے مریم علیہ السلام کی طرف، کہ مریم علیہ السلام بھی جب جوان ہو گئیں اور ان کو حیض آنا شروع ہوا، تو اس وقت پھر ایک فرشتہ بھیجا گیا، اور اس نے یہ پیغام پہنچایا کہ آپ کو ایک بچہ ہوگا، جبکہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے کیسے بچہ ہوگا، میں تو ابھی بدکارہ عورت نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا حکم وہ فرشتہ سناتا ہے، اور پھر وہ حمل ٹھہر جاتا ہے ان کا۔ پھر بعد میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ لے کے سب کے سامنے آتی ہیں، اور وہ بچہ پھر بولتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بالکل گود میں تھے جب انہوں نے گواہی دی کہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اوپر کتاب آئی ہے، اور جو ہے سلام ہے اس دن پہ، اس دن پر جب میں پیدا ہوا، جب میں دوبارہ اٹھایا جاؤں، جب میں فوت ہوں، جب میں دوبارہ اٹھایا جاؤں، سب جو گھڑیاں ہیں ان پہ سلام ہو مجھ پر۔ تو یہ بات جب سامنے آ گئی تو بات ختم ہو گئی، اور مریم علیہ السلام کی جو پاک دامنی ہے وہ بھی اسٹیبلش ہو گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا رسول ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ تو یہ سارا ہے شروع میں جو اس کی بحث ہے، تو یہ تو ہم پہلے بھی کافی دفعہ دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر کچھ انبیاء کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے،
کہ انہوں نے اپنے باپ سے بات کی، باپ کو دعوت دی۔ اچھا، یہاں پہ بڑا کچھ انٹرسٹنگ ایک مکالمہ ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا ہیومن سیٹن الائنس کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پہ بھی ابراہیم علیہ السلام جو اپنے باپ سے کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان آپ شیطان کی پوجا نہ کریں، ان شیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان جو ہے رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ مجھے خوف ہے کہ آپ کے اوپر عذاب چمٹ جائے گا، فتکون للشیطان ولیا، کہ آپ نے شیطان کو دوست بنایا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سیٹنسٹ ہیں، شیطان کے پجاری، ان کا سلسلہ بہت پرانا ہے، یہ نمرود کے زمانے سے بھی چلا آ رہا ہے۔ ہمیں ایجپٹ میں بھی دیکھتے ہیں، یہ جو فرعون تھے یہ بھی ایک طرح سے سیٹنسٹ تھے، ان کے ہاں بھی وہ شیطنت والا آرڈر ہے وہ چل رہا تھا، وہ آج بھی چل رہا ہے۔ فری میسنز جو ہیں یہ وہی لوگ ہیں۔ تو یعنی یہاں پہ باقاعدہ اشارہ اس پر ہے کہ یہ جو آزر تھا یہ شیطان کا پجاری تھا، ٹھیک ہے، یہ انٹرسٹنگ بات ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر ذکر ہے، پھر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر ادریس کا ذکر ہے۔ ادریس کی جو پرسنالٹی ہے وہ انٹرسٹنگ ہے۔ ادریس علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد شیس علیہ السلام آئے تھے، اور شیس علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام آئے تھے۔ یہ جو ہے وہ نبی تھے جو کہ جنہوں نے بہت ساری چیزیں سکھائیں انسانیت کو، کپڑے بنانے کا فن انہوں نے سکھایا، یہ پہلے فلاسفر تھے، پہلے اسپریچول ایکسپرٹ تھے، اور بہت ساری چیزیں ان سے منسوب ہیں۔ ان کے اوپر کہتے ہیں 30 کے قریب صحیفے ان کے اوپر نازل ہوئے، 300 400 سال تک ان کی دنیا میں ان کا وقت گزرا، انہوں نے خوب دعوت دی۔ ادریس ان کا لقب تھا، نام ان کا ہنوک تھا یا اینوک، جسے بائبل میں اینوک کہا جاتا ہے۔ تو اچھا، ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ ان کو اٹھا لیا گیا، آگے اس کی تصدیق آ جائے گی کہ ان کو بھی اٹھا لیا گیا تھا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ واپس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو واپس بھیجا جائے گا، لیکن ان کے بارے میں نہیں پتہ کہ یہ کہاں گئے۔ تو اس پہ بہت شاذ ایک رائے ہے کہ شاید یہ جو خضر ہے نا یہ یہی ہیں واللہ عالم، کہ کیونکہ ان صورتوں میں 2 دفعہ ان کا ذکر آیا ہے، یہ 5 صورتوں میں، تو شاید کوئی اشارہ ہے، لیکن ابھی تک ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے، کوئی روایت میں تو یہ نہیں آیا۔ جی، ابھی کچھ میں کویشچن لیتا ہوں، پہلے یہ بات میں اس کنکلوڈ کر لوں۔ تو یہ جو ہے کس کی بات میں کر رہا تھا ابھی؟ ایک اور ان کے جو اٹھائے جانے کی بات کر رہے تھے ہاں حضرت ہاں، عیسیٰ کے علاوہ۔ ادریس علیہ السلام۔ ادریس۔ ادریس جو علیہ السلام ہیں ان کو اٹھا لیا گیا، تلمود میں یہ آتا ہے کہ جو ہے یہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے، اور پھر اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ ان کا معاملہ کیا ہے۔ اس طریقے سے دوسری جو شخصیت جن کے بارے میں آتا ہے ان کو اٹھا لیا گیا تھا وہ الیاس علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے، ان کا بھی ذکر آگے آئے گا۔ تو اس لیے جو یہود تھے ان کا انتظار کیا کرتے تھے، تو بعض لوگ جو ہیں ادریس اور الیاس کو بھی آپس میں جوڑتے ہیں، لیکن ادریس کے بارے میں یہاں پہ 2 دفعہ ذکر ہونا یہ ذرا معنی خیز ہے۔ اب کیسے ہم اس کو ڈسائفر کریں گے، اس کوڈ کو جو قرآن میں آیا ہے، واللہ عالم، اب دیکھنا پڑے گا کہ اس کا کیا تعلق ہے خضر کے ساتھ۔ لیکن یہ ایک مسٹیریس جو ہیں پروفٹ ہیں جن کا ذکر یہاں پہ بھی آیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو میرے خیال میں اس کے مضامین تو ختم ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے سورۃ طٰہٰ ہے، سورۃ طٰہٰ کا جو ہے بڑی خوبصورت صورت ہے، اس کا بیک گراؤنڈ وہی ہے حضرت عمر بن خطاب کے اسلام لانے کا واقعہ ہے۔ پتہ ہی ہوگا آپ کو کہ جب آپ جو ہیں 7 نبی کا یہ زمانہ ہے، جب آپ تلوار لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے قتل کرنے جا رہے تھے، تو راستے میں کسی نے بتایا کہ اپنے گھر کی تو پہلے خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی جو ہے وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو وہیں سے مڑتے ہیں، گھر کی طرف جاتے ہیں، گھر میں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو اندر سے کچھ قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ تو رسی دروازہ کھولتے ہیں، جب پہلے تو دروازہ بجاتے ہیں تو اندر اصل میں خباب بن ارت جو ہیں وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں قرآن ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب کو، اور جو ہے سعید بن زیاد کو۔ تو فوراً وہ تو ان کو چھپاتے ہیں نا خباب بن ارت کو، کہ یہ سامنے آ گئے تو ان کو تو نہیں چھوڑیں گے عمر بن خطاب۔
اب وہ اندر آ کے پوچھتے ہیں کہ تم نے مسلمان اسلام قبول کر لیا ہے؟ اور انہوں نے کہا ہاں ہم نے کر لی ہے، یہ اسلام قبول کر لیا ہے، اب جو بھی آپ نے کرنا ہے کریں۔ تو وہ مارنا شروع کرتے ہیں، پہلے اپنی بہنوئی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں فاطمہ، تو ان کے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے سر سے خون نکلتا ہے۔ تو پھر تھوڑے ٹھنڈے پڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا کیا تم پڑھ رہے تھے مجھے بتاؤ۔ تو اس پہ جو ہے فاطمہ موقع کو غنیمت سمجھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بھائی آپ پہلے غسل کر لیں، غسل کریں پھر یہ ہم آپ کو سنائیں گے، ویسے یہ جائز نہیں۔ تو وہ پھر ان کو غسل جب کرتے ہیں تو وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں، پھر سورۃ طٰہٰ جو ہے ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، تو پھر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو بڑی خوبصورت صورت ہے، اور بڑے چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، بڑا زبردست اس کے اندر جو ہے ایک ردم ہے۔ اس کے شروع میں ہی وہی واقعہ سارا موسیٰ علیہ السلام کا بڑا تفصیلی واقعہ ہے، اس سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں۔ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، وہ جب واپس آ رہے تھے مدین سے، تو وہاں راستے میں انہوں نے دیکھا طور پہاڑ کے اوپر ایک آگ جلی ہوئی ہے، وہاں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا دیتے ہیں، میں اللہ ہوں، تمہیں رسالت مل گئی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں میں کیسے جاؤں فرعون کے پاس، میری زبان نہیں چلتی، میرا جو بھائی ہے آپ اس کو میرے ساتھ کر دیں، وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت عطا کر دی، ہارون علیہ السلام کو۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں میرے تم پہ بہت سے احسانات ہیں، اس وقت بھی جب میں پتہ نہیں ہوگا، لیکن میں بتاتا ہوں تمہیں کہ جب تم پیدا ہوئے تھے اور فرعون تمہیں قتل کرنا چاہتا تھا، تمام بچوں کو قتل کر رہا تھا، تو تمہیں بھی قتل ہو جانا تھا، لیکن یہ ہے کہ تمہاری ماں کو میں نے یہ سمجھایا کہ تمہیں وہ ڈالے اس میں ایک جو ہے بوڑے میں ڈال کر وہ ڈال دے تمہیں دریا کے اندر۔ تو اس طرح ہم نے طریقہ سکھایا، پھر تم وہاں ہوتے ہوتے فرعون کے دربار کے پاس پہنچ گئے، اور وہاں سے تمہیں فرعون کی جو بیوی ہے آسیہ، انہوں نے اٹھا لیا، یہ سارا ہم نے یہ کرم کیا تمہارے اوپر۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ وہاں پہ پہنچ گئے دربار میں، تو ان کی بہن جو تھیں وہ ادھر ہی دربار میں کام کرتی تھی موسیٰ کی، تو ماں نے بھیج دیا تھا کہ دیکھنا کہاں جاتا ہے موسیٰ۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ اس طرح یہ دربار پہنچ گئے ہیں اور وہاں پہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے، جتنی بھی دائیاں تھیں ان کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک مشورہ دے دیا حضرت آسیہ کو کہ ایک گھرانہ ہے جو کہ ان کا خیال رکھ سکتا ہے، میں جانتی ہوں وہ ٹرسٹ وردی لوگ ہیں، تو آپ جو ہے میرے حوالے کریں۔ تو اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے، اور ان کو اسٹائپنڈ بھی ملنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، وہاں سے رائل جو جو تھی، مطلب وہاں پہ جو دربار تھا ادھر سے جو ہے ایک اسٹائپنڈ ملنا شروع ہو گیا۔ تو اس طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یاد کرو کہ جب قبطی تم نے مار دیا تھا، ایک اس کا ذکر آگے آ جائے گا، ہاں ایک بندہ ان سے قتل ہو گیا تھا، تو اس پہ بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تھا۔ تو یہ سارا بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ فکر نہ کرو، بس اب تمہارا مشن ہے، اس پہ جاؤ۔ پھر موسیٰ اور ہارون جاتے ہیں علیہ السلام، وہاں پہ وہی معجزہ پیش کرتے ہیں، فرعون نہیں مانتا، پھر بعض جادوگروں کو لے کے آتا ہے، جادوگروں کو پھر شکست ہوتی ہے، جادوگر سجدے میں گر جاتے ہیں، یہ سارا واقعہ سے پھر وہاں سے وہ واقعہ بھی اس میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام لے کے نکل جاتے ہیں قوم کو، اور پیچھے فرعون اور اس کے لشکر آتے ہیں، وہ سب غرق ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں غرق ہونے کے بعد جو ہے جب سیرا سینا میں آتے ہیں، تو وہاں پر پھر وہ واقعہ آیا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بلایا کہ تورات ان کو سکھائیں، جو تورات دیں۔ تو جب یہ موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں تو پیچھے انہوں نے جو ہے بچڑا بنا لیا۔ اب یہ معمہ تھا کہ بچڑا آخر کس نے بنوایا، یہ کون تھا اس کے پیچھے؟ یہاں پر وہ اس کی پروفائل کھول کے سامنے آتی ہے کہ وہ تھا سامری۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ سامری کیا بلا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر ہم کل دیکھیں گے کہ سامری جو ہے بڑا مسٹیریس سا ایک کریکٹر ہے، اور اس نے جو ہے یہ سارا پیچھے چال چلی۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پورا آپ اہل کتاب کا لٹریچر پڑھ جائیں، آپ کو کوئی سراغ نہیں ملے گا کہ یہ کون تھا، اور اس کا نام تک بھی نہیں ہے وہاں پہ، بلکہ انہوں نے یہ سارا الزام لگایا ہے ہارون پہ کہ ہارون علیہ السلام جو ہے نا انہوں نے یہ کروایا تھا تو اتنے یہ تیز لوگ ہیں۔ تو بیچ میں یہ سامری نام کا جو بندہ ہے یہ غائب کیسے ہو گیا؟ بالکل تمام جگہوں سے غائب ہے۔ قرآن اس پہ یہاں پہ ایکسپوز کر رہا ہے اس کی پروفائل پوری، کی یہ سامری تھا جس نے کیا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اور آ کے پہلے تو بھائی کو پکڑا، بھائی نے جب بتایا کہ یہ تو مجھے مارنے لگے تھے اس لیے میں نے نہیں فائٹ کی ان سے، تو پھر وہ آپ جاتے ہیں سامری کے پاس کہ سامری تجھے کیا مسئلہ ہوا، تو نے یہ کام کیوں کیا؟ سامری اس پہ کوئی وضاحت دیتا ہے، اس پہ پھر موسیٰ علیہ السلام اس کو پہچان جاتے ہیں، پھر اس کو کچھ کہتے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں انشاءاللہ کل اس کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک ہم نے کنکلوڈ کر لیا ہے، کوئی سوال ہے تو اس
کو دیکھ لیتے ہیں ابھی تک. ہاں آپ کچھ کوشچنز ہیں جو لے لیتے ہیں. جی ایک آدمی وہ جو آپ پوچھ رہی ہیں نا کہ ایک آدمی آسمان کی طرف دیکھتا تھا اور جو ہے اس کو عرش نظر آتا تھا، یہ بلام بن باورا ہے جس کا ذکر ہے. اچھا اب بڑی مماثلت ہے بلم بن باورا میں بھی اور سامری میں بھی. سامری بھی ایک ایسی بات کہتا ہے کہ مجھے جبرائیل نظر آئے، ٹھیک ہے. اور وہ جو تھا بلم بن باورا جو تھا وہ بھی مطلب جبرائیل کو دیکھ سکتا تھا، فرشتوں کو دیکھ سکتا تھا، ٹھیک ہے. اللہ کے عرش کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، جس طرح بھی تھا معاملہ اس کا. تو کوئی یعنی ان دونوں میں بھی کوئی تعلق رکھتا ہے، واللہ اعلم. جی مستقبل کے واقعات خواب میں بھی بعض اوقات آپ کو آ جاتے ہیں، نظر آ جاتے ہیں. بالکل اس کا مطلب ہے کہ مستقبل کی ایگزسٹ تو کرتا ہے نا. عالم امر دیکھیں، عالم امر میں یہ چیزیں پہلے سے طے ہوئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. عالم خلق میں ٹائم لگتا ہے اس کو انفولڈ ہونے میں. تو شاید ہم جب ڈریم کے اندر ہوتے ہیں تو شاید ہمارا کوئی نہ کوئی جو برزخی دنیا ہے جس کے اندر ہم ہیں، اس کا تعلق کوئی نہ کوئی عالم امر سے ہے. تو اس لیے بعض اوقات ہمیں وہ چیزیں آئیڈیا ہو جاتا ہے پہلے کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن گلمسز ملتے ہیں، کلیئر نہیں ملتا، کلیئر کٹ نہیں پتہ چلتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے. سر ایک کوشچن تھا. جی جی کچھ. سورہ آل عمران میں نا ایک آیت ہے، اے مریم اپنے رب کی بندگی کر اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، ورکعی مع الراکعین. اس میں اب میں نے ایک تشریح سنی تھی کہ مع الراکعین مطلب اس کے مطلب ہے با جماعت نماز. تو اب یہاں حضرت مریم علیہ السلام کو کیا مطلب کہا جا رہا ہے کہ با جماعت نماز، مطلب اس مع الراکعین کا کیا مطلب ہے؟ جی اس میں بیسیکلی جو ہے اس کا مطلب تو یہ سمپل ہے کہ ان کے ساتھ آپ نماز پڑھو، کہ یہ ٹیمپل میں تھی نا، ان کو ٹیمپل کے لیے وقف کر دیا گیا تھا. تو جیسے عام طور پہ تو یہ معمول نہیں تھا وہاں پہ کہ عورتوں کو جو ہے ٹیمپل میں چھوڑ دیا جائے. تو ان کو کیونکہ ٹیمپل میں وقف کر دیا گیا تھا تو اس لیے پھر یہ وہاں پہ جو بھی کوئی عبادت ہوتی تھی اجتماعی تو اس میں شریک ہوتی تھی. جیسے ہمارے ہاں بھی خواتین جو ہیں وہ نماز میں پیچھے جو ہے شریک ہو سکتی ہیں باجماعت نماز کے اندر. تو اسی طرح کا کوئی ان کا بھی کوئی ان کی بھی ارینجمنٹ تھی کوئی. ٹھیک ہے. لیکن سر یہاں تو موسٹلی اگر لاہور میں ہوتے ہیں ہم تو اس میں تو دیکھ کے ملتے ہی نہیں ہے نا عورتوں کا سیکشن، کہ عورتوں کا مسجد میں مطلب حصہ ہی نہیں بنایا ہوتا کہ وہ کہیں نماز ادا کر سکتی ہیں. مطلب کہیں بازار وغیرہ میں آئے جائیں تو عورتوں کا وہ نہیں ملتا ہے کہ بس یہ ہمارے ہاں بس کلچرل ایک چیز ہے، اس کی کوئی بنیاد تو ہے نہیں ہے. بلکہ رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس پہ واضح انسٹرکشن ہے کہ عورتوں کو نہ روکو مسجد میں آنے سے. بس وہ فتنے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ فتنہ پھیل گیا تو عورتوں کو اس لیے نہ آنے دیا جائے، کیونکہ خواتین جو ہیں ان کا ظاہری بات ہے وہ ڈریس جو ہے اس طریقے سے نہیں کیا ہوتا، سب نے پردہ نہیں کیا ہوتا. تو اس لیے وہ جو ہے ریسٹرکشن کرتے کرتے جو ہے اس کو ختم ہی کر دیا گیا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں آپ باقاعدہ ڈریس کوڈ طے کر دیں، آپ اس کے آداب لکھ کے لگا دیں، شور کر دیں وہاں پہ کہ یار کہ عورتیں اگر آئیں گی تو اس پروٹوکول کو فالو کریں گی، لیکن جگہ تو ان کی رکھنی چاہیے. تو یہ ذاتی ہے ہمارے ہاں، ورنہ تو اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. جی یہ سوال جو ہے قریب پیچھے سے کوئی سوال ہاں ایک ہے سابقہ کسی سیشن میں سے کہ حالت حرام میں خشکی کے جانوروں کا شکار حرام ہے، جبکہ ہاں مچھلی کا جانور جو ہے مچھلی وغیرہ جو ہے یا وہ اس کا معاملہ جو ہے وہ جائز ہے. اس کی حکمت تو اب ہمیں نہیں پتہ کہ کیا ہے، واللہ عالم اس کی مطلب حکمت
صحیح معنوں میں تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ کچھ کوشش کی جا سکتی ہے شاید کہ حالت احرام میں جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کی سینکٹٹی ہے، کیونکہ کسی کو نہیں مارنا، نہیں، خون کی سینکٹٹی ہے وہاں، جانوروں کے بھی خون کی سینکٹٹی رکھی ہے اللہ نے۔ مچھلی شاید زیادہ تعداد میں ہے، سی فوڈ کیونکہ زیادہ تعداد میں ہے، اس لیے وہاں پہ یہ چیز نہیں رکھی گئی، جبکہ یہاں پر جو ہے زمینی جو جانور ہیں زیادہ تر انہی کا وہاں پہ استعمال ہوتا ہے حج کے دوران، تو اس لیے ان کی ممانعت آ گئی ہے۔ لیکن اللہ عالم، یہ ہم کچھ بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ایگزیکٹلی تو ابھی تک انسان شاید اس تک نہیں پہنچا کہ اس کی صحیح حکمت سمجھ سکے۔ ٹھیک ہے، چلیں، کافی۔ اس میں بحری ٹریول کو بھی دیکھ سکتے ہیں نا، مطلب کہ لوگ جس طرح ٹریول کرتے تھے پہلے شپ کے تھرو، ہاں ہاں، تو وہ میں تو بھی یہاں پہلے ہوتا تھا نا، مطلب کہ وہ اس ادھر کا سے تو شپ مسئلہ میں نہیں ہے، وہ تو ذریعہ بار ٹریول تو کر کے آنا ہے نا، احرام تو باندھ سکتے ہیں، احرام تو باندھ کے پہلے سے نیت کر سکتے ہیں۔ جی جی پھر یہ بھی کوئی اتنا دور تو نہیں ہے یہاں سے، ریڈ سی بڑا قریب ہے، اس کے علاوہ باقی کچھ جو ہے پانی کے ایریاز بھی قریب ہیں، تو وہ تو بنتا ہی ہے۔ یہ نہیں، میں ویسے بات کر رہا تھا، میں بھی شاید اس کے اندر سے اس کی چیز اسس کی جا سکتی ہو، اس ہوں، والے سے نا کہ وہاں پہ شکار پانی کے اندر کر سکتے ہیں جی جی، حالت احرام میں تو آپ جو ہے وہ کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں نا، تو جیسے آپ تو جہاز میں جب جاتے ہیں، ہوائی جہاز میں، تو ہم احرام تو یہیں سے باندھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یعنی اسی طرح وہ لوگ بھی کرتے ہوں گے جو کشتی وغیرہ بیٹھتے ہوں گے، یا جس طرح بھی ہے معاملہ، تو وہ تو کئی اپرچونیٹیز آ سکتی ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے جی، کوئی اور کوشچن نہیں ہے تو پھر کنکلوڈ کرتے ہیں آج کا سیشن۔ السلام علیکم ورحمۃ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی، جوال بھائی۔ اچھا جی، یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو آخری دور کے حوالے سے وہ جو آپ کو لیکچر وہ دیکھا تھا، تو اس کے اندر یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو جادو کی کتابیں اپنے تخت کے نیچے دفن کر دی تھی، تو پھر کیا وہ کتابیں بعد میں، کیا وہ کچھ لوگوں نے بعد میں کیا وہ نکلی تھیں، یا یعنی کہ جو آج کے دور میں جب جسے ہم کہتے ہیں فری میسن کہتے ہیں، تو ان فری میسن کا ان کتابوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ واللہ عالم تو کہ انہوں نے نکال لی ہیں یا نہیں، بہرحال یہ ہے کہ ہاں، یہ ضرور تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سب کو جو ہے دفنا دیا تھا، کہ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ جادو ہو رہا ہے میری سلطنت میں، تو بعد میں جو ہے کیا کیا ان لوگوں نے، نکالا نہیں نکالا اللہ ہی جانتا ہے، لیکن وہ نالج تو اب ایگزسٹ کرتا ہے، اور شاید یہ اسی زمانے میں، کیونکہ وہ ایسی بادشاہ تھی ان کی کہ وہ جنوں اور انسانوں دونوں پر تھی، تو شاید آپس میں انٹریکشن بھی بہت ہوتا ہو، تو وہیں پر شریر جنوں اور انسانوں نے آپس میں کچھ پروٹوکولز طے کیے ہیں، یہی شاید وہ بلیک میجک ہے جس کا سلسلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اور بعد میں بھی جو جیوز تھے وہ اپنا جادو ٹونا کا جو تعلق جوڑتے تھے، وہی سلمان علیہ السلام کے سے جوڑتے تھے، کہ سلمان علیہ السلام کے زمانے سے جو ہے ہم یہ کرتے آ رہے ہیں، تو شاید انہوں نے نکال لی ہوں، یا شاید اللہ نے ضائع کر دی ہوں، اللہ ہی جانتا ہے اس کا معاملہ کیا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، تو دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اشکنازی جوز ہیں، تو یعنی کہ ایک تو ان کا تعلق بن جاتا ہے اس کے ساتھ، یعنی کہ اس کے پاس بن جاتا ہے یاجوج ماجوج کے ساتھ، تو اس وقت جو اسرائیل میں جو یعنی کہ اس کے نمائندے بھی مسیح دجال کے نمائندے بھی اور یاجوج ماجوج دونوں جو ہے وہ ایک ہی شکل میں اکٹھے ہو چکے ہیں۔ ہاں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک تو دجال کے جو ہیں وہ سیٹنسٹ، اور دوسرے یہ یجوج ماجوج، یہ بھی ایک طرح سے وہی اسی نسل کے ہیں، یا ہو سکتا ہے یہی جو ہیں وہ سیٹنسٹ ہیں، جو کہ دجال کے سب سے بڑے سپورٹرز ہیں، اعلی کار ہیں، کوئی تعلق تو ان کا آپس میں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ اچھا آپ نے یاد کرا دیا، کیونکہ یہاں پہ شاید میں نے بتایا نہیں تھا کہ ایک تو یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے کہ یہ ناردرن نیشنز ہیں، یہ تو ہے، لیکن ایک عمران نظر حسین کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اس جگہ پر، جس جگہ پہ پہلے ذوالقرنین نے سد تعمیر کی تھی، ریسنٹ ہسٹری میں وہاں پر جو لوگ آباد تھے وہ تھے خزاریہ ٹرائبس۔ خزاریہ ٹرائب جو ہیں یہ جو ہیں بڑے مضبوط ٹرائبس تھے، اور یہ پورے اس علاقے پر کافی عرصے انہوں نے حکومت کی ہے،
یہاں تک کہ مسلمانوں کی بھی جو خلافت ہے ان کو نہیں اس علاقے کو فتح کر سکی تھی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو لوگ تھے بعد میں انہوں نے یہودیت قبول کر لی تھی. یہ بلو آئیڈ جیوز کہلاتے ہیں. اور یہ لوگ ہیں جو کہ پھر بعد میں امریکہ میں بھی گئے اور پھر یورپ میں بھی گئے، اور یہ بڑے انفلوئنشل ہیں، بڑی طاقت ہے ان کے پاس. تو یہ جو زائنسٹ بھی بیسیکلی زائنزم کی تحریک بھی انہوں نے چلائی تھی. تو یہ جو زائنسٹ ہیں ان کے جو الائنس ہے اس وقت اینگلو سیکسن امریکنز کے ساتھ، یہ ہے بیسیکلی جو الائنس جیسے وہ کہتے ہیں کہ یہ یاجوج ماجوج میں سے ایک فیکشن ہو گیا، دوسرا پھر رشیا اور اس کے الائز ہیں، وہ پھر دوسرا فیکشن ہو گیا. تو یاجوج ماجوج بھی یہ ہیں بیسیکلی، عمران نظر حسین یہ کہتے ہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان میں یہود و نصارہ میں آپس میں جو ہے بڑی زبردست دوستی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ ان میں سے ہی وہ لوگ ہیں کہ جو وہاں پہ عیسائی مذہب کے اندر ہیں، جو یہ ایونجلیکنز ہیں، ٹھیک ہے، جو یہ ایک نئی شاخ ہے بیسیکلی عیسائیت کی، کہ جو زائنزم کو سپورٹ کرتے ہیں، زائنسٹ آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرتے ہیں، اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی بیسیکلی انہی میں سے ہیں، یہ اشکنازی جو ہے نا ان لوگوں میں سے ہی ہیں. اور دوسرے جیوز ہیں جو زائنسٹ ہیں. تو مطلب یہ دونوں جو ہیں عیسائیت میں بھی ہیں اور جو یہودیت میں بھی ہیں، جو آپس میں جو ہے ایک بہت بڑا الائنس کریٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو کہ بیسیکلی اسرائیل سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. حالانکہ عیسائیوں کا یہودیوں کو سپورٹ کرنا یہ تو بنتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ایک ورژن ہے، امریکن ورژن جو ہے، ایونجیکل جو ورژن ہے، اس کے اندر بہت سی خرابیاں ہیں. تو یہ ہے معاملہ، یہ عمران نظر حسین کا موقف ہے. ٹھیک ہے جی. تو پھر کنکلوڈ کرتے ہیں آج کا. باقی کوشچن پھر انشاءاللہ اگر نہیں ہے تو ہم کل لے لیں گے انشاءاللہ اس کو. جزاکم اللہ خیر.